اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا جلد راضی ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو بہت زیادہ مشقت میں نہیں ڈالتا۔ وہ اپنے بندوں سے اپنی نعمتوں کا بدلہ نہیں چاہتا۔ بہت سخت مشقت والی عبادتیں نعمتوں کے بدلے نہیں چاہتا۔ وہ بڑی جلدی رحم فرماتا ہے۔ ماں پیار کرتی ہے اپنے بچے سے، لیکن وہ ناراض بھی ہو جاتی ہے بعض چیزوں پہ۔ بعض معاملات اس کا دل بھی دکھاتے ہیں۔ بعض جگہ وہ رو کے یہ بھی کہتی ہے کہ تو نے میری محبت کا کوئی نتیجہ نہیں مجھے دیا، میری ساری کمائی تو نے ضائع کر دی۔ والد بہت ساری جگہوں پہ ناراض ہوتا ہے، شکوہ کرتا ہے، کہتا ہے میری بیماریوں کی، پریشانیوں کی، بڑھاپے کی، کمزوریاں کا سبب بیٹے تو ہی بن گیا۔ یہ ساری تکلیفیں تو ٹھیک ہو جائیں تو میری شاید عمر بھی بڑھ جائے، صحت بھی ٹھیک ہو جائے، میں زیادہ دیر جوان رہ سکوں۔ ناراض ہوتے ہیں ماں باپ۔ اسی طرح ماں باپ راضی بھی ہو جاتے ہیں، وہ بڑی جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ والد کو راضی کرنے میں 5-7 منٹ لگ جاتے ہیں، اماں تو 1.5-2 منٹ میں راضی ہو جاتی ہے۔ ابا جی کو 5-7 منٹ لگتے ہیں، کئی دفعہ کہنا پڑتا ہے، کوئی دلائل دینے پڑتے ہیں، لیکن والدہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں۔ آپ نیرا جا کے پیروں میں بیٹھ ہی جائیں، کچھ بھی نہ کریں، آپ پورا روئیں نہ، رونے والا منہ ہی بن جائے تو اماں تو نرم ہی نرم ہے، جس وقت جو مرضی آپ کرا لیں ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اللہ بھی بعض معاملات میں اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے فسادی پسند نہیں ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ راہوں میں کجی کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ وہ فرماتا ہے کہ بدعہدیاں کرو گے تو میں صبح قیامت تم سے سوالات کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم بات کرتے کرتے کوئی ایسا جملہ بول دیتے ہو کہ رب اتنا ناراض ہوتا ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اس لیے پہلے تولو پھر بولو۔ خود اپنے لفظوں کی تو تم پہرے داری کرو نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات وارث شاہ مان کری نہ وارثاندہ، کوئی ایسی بات نہ تمہاری زبان سے نکلے۔ اور حضور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، بعض اوقات تم بات کرتے ایسا جملہ کہتے ہو وہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ مسلمان کو اب یہ حکم ہے، اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات پر، خیالات پر، نگاہوں پر، زبان پر، کانوں پر تھوڑی توجہ دے، بے لگام نہ بنے، بے ترتیب نہ بنے، جو طبیعت میں آئے کر نہ گزرے، تھوڑا سا نہ سوچے سمجھے اور تھوڑا سنبھل کے چلے۔ کبھی ان کاموں کی طرف نہ جائے جن سے رب ناراض ہو جاتا ہے، ان کاموں کی طرف بڑھے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض احادیث میں لفظ یہ ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ جس ترتیب سے ہم مسکراتے ہیں، جس ترتیب سے ہم روتے ہیں، جس ترتیب سے ہم کسی بات کا اظہار تشکر کرتے ہیں، خدا ان باتوں سے پاک ہے۔ اب بہت ساری حدیثوں میں آیا کہ وہ مسکراتا ہے، تو کیا مطلب ہے مسکرانے کا؟ تو علماء تفسیر نے لکھا ہے مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا ہی راضی ہوتا ہے اپنے بندے سے، بڑا راضی ہوتا ہے، یہ مطلب ہے۔ ایک تو مسکرانے کا مطلب یہ کہ وہ بڑا راضی ہو گیا، وہ مسکرا دیا اپنے بندے پہ۔ اور ایک اس کا معنی خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضور سید عالم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شہید تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، شہیدوں میں افضل کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے وہ والا بندہ جو ڈٹ گیا تھا کافروں کے مقابلے میں، وہ ہلا نہیں، پوری طرح ڈٹ کے جو لڑا وہ شہداء میں افضل ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ جنت کے بالا خانوں میں سیر کرے گا اور رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا، رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا، اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اسے دیکھ کے۔ اور اگلے جملے میں حضور نے وضاحت کر دی، فرمایا جب رب دنیا میں کسی پر مسکراتا ہے نا تو اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت میں پھر اللہ اسے حساب کوئی نہیں لے گا۔ جس پر اللہ دنیا میں مسکرا دیا اس سے کوئی حساب
تو وہ کام ڈھونڈنے چاہیے نا جس سے اللہ مسکرائے. ویسے کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کہ کسی کو راضی کیا جائے؟ یہ کام ہم کرتے ہیں کہ ہماری کمپنی کا جو سربراہ ہے وہ ہم سے راضی رہے. جس ادارے میں ہم پڑھاتے ہیں اس ادارے کا بڑا ہم سے راضی رہے. یہ کرتے ہیں ہم، اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے ہم کرتے ہیں. برادری، قبیلہ، علاقہ، بستی، لوگ کسی طریقے سے ہمارے ساتھ مطمئن رہیں. کرتے ہیں نا یہ سارے کام. اس میں تھوڑی مشکل بھی ہمیں آتی ہے لیکن کرتے ہیں. کیا کریں، گھر میں بھی کئی دفعہ ایسا ماحول بنانا پڑتا ہے. چلیں ایک اور میٹھی مثال دیتے ہیں، زیادہ سمجھ میں آئے گی. چھوٹا بچہ خوش رہے، آپ اس کے لیے محنت نہیں کرتے. وہ چھوٹا ہے، اس کو خوش کرنا فرض ہے ابا پہ. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے موٹر سائیکل لینا ہے. چھوٹا ہے، چلا ہی نہیں پائے گا، تو ابا پھر اسے راضی کرتا ہے، کہتا ہے بیٹے چھوٹا سائیکل لے لے، چل میں تجھے اڑانے والا جہاز لے دیتا ہوں. مقصود کیا ہے کہ اس کو ناراض نہیں کرنا، یہ روئے نہ، اس کا دل نہ ٹوٹے. ہو یارو سنو نا میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر چھوٹے بچے کے لیے وہ چیزیں ڈھونڈتے ہو، میرے ابا جی نا اپنے نواسے کے لیے کھلونا لے کے آئے تو بچہ بڑا ہی کھیلا تو ابا جی کہنے لگے لو پیسے پورے ہو گئے. میرے بچے کو پسند بڑا ہے نا، پیسے پورے کر چھڑے نے. دیکھو نا جی کتنا اس کو راضی ہوا ہے. تو انسان کیا کرتا ہے کہ کوشش کرتا ہے چھوٹا بچہ بھی ناراض نہ ہو، تو وہ چیزیں وہ ڈھونڈتا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے. چاکلیٹ لے جاؤں، فلاں چیز لے جاؤں، آئس کریم لے جاؤں. تو ایک بچے کے لیے، گھر کے لیے، سربراہ کے لیے اتنی محنت کرتے ہو، تو وہ کام بھی ہمیں ڈھونڈ کے تلاش کرنے چاہیے نا جس سے رب راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے. بتاؤں وہ کون کون سے کام ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے؟ تو محبوب فرمانے لگے ایک وہ بندہ ساری مخلوق سوئی ہے، آدھی رات ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، اس نے اٹھ کے وضو کر لیا، مصلی پہ کھڑا ہو گیا خدا کی یاد میں. فرمایا اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. مسکراتا ہے اللہ. یہ تو سونے کا ٹائم تھا، یہ تو گہری نیند آنے کا وقت تھا، رات کا پچھلا پہر. رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، تے درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے. اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے. اللہ مسکراتا ہے. اور سننا میرے بھائی، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں نا، ترتیب لگ رہی ہوتی ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، قیام کریں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے. فرمایا جب مومن صفیں بناتے ہیں تو رب دیکھ کے مسکراتا ہے. مسکراتا ہے. کمال ہو گئے عروج بندگی کا. جب بندے کو دیکھ کے رب مسکرائے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، مسکراتا ہے. اور میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجاہد جہاد کے لیے صفیں سیدھی کرتے ہیں. آج تو یہ رب کے نام پہ مرنے ہی آ گئے. یہ صفوں میں کھڑے ہوں گے، ترتیب سے لڑیں گے، ترتیب سے گلا کاٹیں گے کافروں کا یا شہادت لیں گے. فرمایا جب جہاد کے لوگ صفیں بناتے ہیں تو رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے. کتنے نصیبوں والا وہ بندہ ہے جسے دیکھ کے مسکرا دیا. او یار کبھی تیرا بیٹا تیرے سامنے مسکرائے نا چھوٹا، تو تیرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. تیری ماں بیمار کسی ایک دن صحیح طرح ہنس پڑے تو طبیعت خوش ہو جاتی. مجھے بتاؤ نا جس کا رب بھی اسے دیکھ کے ہنس پڑے، جو اس کی شان کے لائق ہے. کیا اس بندے کے نصیبیں ہیں، کیا اس کے مقدر ہیں. آپ اس مقام پر اپنے آپ کو لائیں. اب دیکھیں نا یہ حدیث آپ نے سن لی. اب ہم نے نا اس طرح صفحے نہیں بنانے جس طرح ساری دنیا. اب ذرا صفحے بھی شوق سے بنائیں گے. اب ذرا تھوڑا سا شوق پیدا کریں گے. بھئی یہ تو میں وہ کام کرنے لگا ہوں جسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کو بندہ توبہ کرتا ہے نا، ہم توبہ کا رٹا لگاتے ہیں، یا اللہ میری توبہ یا اللہ. اور توبہ کا تو مطلب یہ ہے کہ پچھلے گناہوں سے پکی توبہ، آج کے بعد یہ غلطی نہ کرنے کا پکا وعدہ. تو نے ساری شب برات رو کے گزاری ہے، بتا سویرے جھوٹ جوڑنے کا ارادہ ہے تیرا؟ آج کے بعد رشوت تو نہیں نہ لے گا، ملاوٹ تو نہیں نہ کرے گا، یہ توبہ ہے. اور اگر سارے کام اسی طرح کرنے تو پھر یہ توبہ کا رٹا ہے. جتنا مرضی لگاؤ،
حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ تھا، مقام حرہ کی طرف جا رہے تھے، حضرت علی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہماری تعلیم کے لیے، ورنہ حضرت علی ہم صحابہ کو محفوظ عن الخطا تو مانتے ہیں نا، ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اور پھر حضرت علی آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے نا حضرت علی بن ربیعہ کو تو مسکرائے۔ حضرت علی بن ربیعہ کہنے لگے حضور مسکرائے کیوں ہو؟ فرمانے لگے ایک دن میں حضور کے ساتھ اسی طرح آیا تھا، اسی طرح حضور نے دعا فرمائی تھی ہماری تعلیم کے لیے، اور پھر حضور مجھے دیکھ کے مسکرائے تھے اور فرمایا جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں اس طرح استغفار کرتا ہے تو رب مسکراتا ہے اور مسکرا کے فرماتا دیکھ لو میرے بندوں کو پتا ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، انہیں پتا ہے، تم اس کی بارگاہ میں رجوع تو لاؤ، آؤ تو صحیح دو آنسو لے کر۔ اقبال کہتے ہیں کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیا، قطرے دو گرے میرے ار کے انفعال کے، دو میں نے آنسو بہائے تھے تو اس کے کرم نے تو موتی سمجھ کے چن لیے۔ سنو نا حضور اس استغفار کو اللہ کو یار رات کو توبہ کر کے سونا چاہیے ہمیں، کچھ غلطیاں ہم کرنا نہیں چاہتے پر ہم سے ہو جاتی ہیں، کچھ دل ہم توڑنا نہیں چاہتے پر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ہماری مجبوری ہوتی ہے ٹوٹ جاتے ہیں۔ رات کو اس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کشکول طلب دراز کر کے خوب استغفار پڑھنا چاہیے کہ مالک بندے ہیں نا کیا کریں، نفس کا ساتھ ہے، دنیا کا ساتھ ہے، خواہشات نفسانیہ، مالک معاف کر دے، درد سے توبہ، رسم نہ ہو، کہانی نہ ہو، لفظ نہ ہو، جملے نہ ہو، اور جناب ایسے لوگوں کے بیچ بڑے ہاتھ باندھ کے اور بڑا کوئی ضرورت نہیں، آپ اکیلے اپنی چارپائی پہ بستر کے اندر منہ دے کے بھی درد سے کہیں گے نا معاف کر دے تو وہ تو مہربانی بڑا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں، فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا، صحابہ سے حضور خطاب کر رہے ہیں، فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا تھا، اس نے اپنی اونٹنی پہ کھانا پانی پیسے ہر چیز رکھی ہوئی تھی، صحرا تھا بہت بڑا، درمیان صحرا کے گیا تو تھوڑا سا سستانے کے لیے آرام کرنے کے لیے اونٹنی سے نیچے اترا، اب اس نے اونٹنی کی لگام اونٹنی کی نکیل اپنے سرہانے کے نیچے رکھی، ہاتھ کے ساتھ پکڑی اور سو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی غائب ہے۔ صحرا میں وہ پیدل نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے، نہ دائیں نہ بائیں، کھانے کو روٹی نہیں، پینے کو پانی کا قطرہ نہیں، تھوڑا ادھر بھاگا ادھر بھاگا، تھک گیا۔ کریم محبوب فرماتے ہیں وہ پوری طرح نڈھال ہو گیا اور مایوس ہو گیا، معاذ اللہ، مایوس ہو کے دوبارہ اسی جگہ آ کے لیٹ گیا جہاں پہلے لیٹا تھا، انتظار کرنے لگا کہ اب موت ہی آئے گی، آخری وقت ہے، اب نہ میں پیدل یہ صحرا کراس کر سکتا ہوں، نہ پیچھے جا سکتا ہوں، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، سوائے موت کے کوئی سہارا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ رستے میں دوبارہ لیٹ گیا، اچانک اس نے رخ بدلا تو اونٹنی سامنے کھڑی تھی۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ نا اسے بھلا کتنی کو خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ جی سے نئی زندگی مل گئی ہے۔ آپ دیکھیں نا سارے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کے تو گردے معدہ جگر ہر چیز ختم ہے، گھر لے جاؤ خدمت کرو، ہر طرف پریشانی ہے۔ وہ بندہ بھی سمجھ گیا ہے کہ آخری وقت آ گیا، کل جاؤں پرسوں جاؤں، تیاری ہو گئی، سب لوگ آ گئے، باہر والے بھی آ گئے، یہ ماحول ایک عجیب رنگ اختیار کر گیا۔ اچانک ایک ڈاکٹر نے آ کے کہا نہیں نہیں غلطی لگ گئی تھی۔ مجھے بتائیے انداز کیا ہوتا ہے؟ بغیر دوائی کے بندہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو جاتا، او میں تو بچ گیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کی اونٹنی مل گئی، بتاؤ بھلا اسے کتنی خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ وہ تو دوبارہ دنیا میں آ گیا۔ حضور فرمانے لگے اسے کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی۔ جب کوئی رب کا گناہگار بندہ آ کے توبہ کرتا ہے، رب کو اس سے کئی گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ میرا بندہ آ گیا ہے، میرا بندہ آ گیا ہے، میرے گھر آ گیا۔ اس نے آنسو بہائے ہیں، اس نے کہا اللہ میں تیرا ہی ہوں، تیرا ہی رزق کھاتا ہوں، تیری ہی زمین پہ رہتا ہوں، تیرے نام سے میری سانسیں چلتی ہیں۔ وہ آ گیا۔ فرمایا اس اونٹنی والے سے زیادہ رب کو خوشی ہوتی ہے جب گناہگار آ کے توبہ کرتا ہے۔ گناہگاروں کے آنسو اس کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں، لیکن ہم رسم ادا کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے۔ ہم اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم بندہ کوئی ناراض ہو جائے تو ہمیں کو نہیں نیند آتی، اس کے گھر چلے جاتے ہیں۔
ہم اپنے سارے رشتوں کو تعلقات کو مینٹین کر کے رکھنے کے عادی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ وہاں میں نہیں جا سکا تو بیٹا بھیجتا ہوں, فلاں شادی پہ میں نہیں جا سکا تو بھتیجا بھیجتا ہوں, بھائی بھیجتا ہوں. ہر تعلق کا ہم نے خیال رکھا کوئی روٹھ نہ جائے. لیکن کمال ہے نا, یہ نہیں سوچا کہ اگر رب روٹھ گیا تو جب وہ روٹھ جائے نا تو سارے رشتے بھی بندے کے پاس موجود ہوں تو کوئی کارآمد نہیں ہوتا. پھر کروڑوں روپیہ جیب میں ہوں تو ڈاکٹروں کی دوائیاں اثر نہیں کرتی. وہ روٹھ جائے تو پھر انسان اس طرح سے پھسلتا ہے کہ بڑے بڑے اس کے پاس دروازے ہوتے ہیں پر کسی جگہ اس کا ہاتھ نہیں لگتا. خدا را خیال کریں, دنیا روٹتی ہے تو روٹھ جائے, رب رسول ناراض نہ ہونے پائیں, اس کا خیال کریں. حضور فرماتے ہیں وہ مسکراتا ہے, اسے خوشی ہوتی ہے جب کوئی اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے. میرے عزیزو, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کے تذکرے کیے جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے. ہم نا گناہگاروں پر بھی فتویٰ دینے میں جلدی کرتے ہیں اور نیکی پر بشارت دینے میں بھی جلدی کرتے ہیں, حالانکہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کو کب توفیق توبہ دے کے اپنے قریب کر لے, لیکن بڑی جلدی ہے, بڑی جلدی فتویٰ دینے میں. اور یہ فتویٰ اب صرف مفتیوں کا نہیں رہ گیا, یہ میری طرح کے آپ کی طرح کے ڈھیروں لوگ ہیں جنہوں نے جیبوں میں فتوے ڈالے ہوئے. بھئی آپ نے کیوں ذمہ داری لے لی ہے جنت میں داخل کرنے کی اور نکالنے کی؟ یہ تو میرے رب کریم کا کرم ہے, وہ جس کو چاہے جب چاہے جتنا چاہے عطا کرے. لیکن کچھ لوگ نا بڑے پکے ہو گئے ہیں کہ شاید جو میں سوچ رہا ہوں وہی درست ہے. کبھی کبھی کچھ چیزیں عجیب بھی ہوتی ہیں, لہذا خدا کی رحمت پر بھروسہ کر کے بات کرنی چاہیے, اپنی مرضی کے فتوے نہیں داغنے چاہیے. وہ دیکھو جی فلانا بندہ یوں کر رہا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں پوری بات کا, آپ کو علم ہی نہیں پوری بات کا. حضرت بہاءاللہ نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کرنے گیا تو وہاں میں نے ایک آدمی کو کروڑوں کا کاروبار کرتے دیکھا تو میرے دل میں خیال ہے یہاں بھی اللہ اللہ کرنی چاہیے تھی, دنیا داری کر رہا ہے. لیکن فرماتے ہیں حج سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا وہی بندہ سارا کچھ رب کی بارگاہ میں خیرات کر رہا ہے, اور سینکڑوں غریب حاجی ہیں جن کو پورے خرچے دے رہا ہے. تو میں نے وہی اپنی سوچ سے توبہ کی کہ میں کہاں تھا. بڑی جلدی کھڑے نہ ہو جائیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دریا کے کنارے گیا تو وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا, وہ اپنی ایک خاتون کی گود میں سر رکھ کے بیٹھا اور قریب ایک بوتل بھی پڑی ہے. میرے دل میں معاذ اللہ خیال آیا کہ دیکھو کس انداز میں ایک عورت کے ساتھ یہ ہے اور پاس بوتل بھی پڑی ہے, جانے شراب ہے. کہتے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک کی کشتی آ رہی تھی دریا میں, وہ ہجکو لے کھائے, کشتی میں 4-5 لوگ تھے, وہ دریا میں ڈوبنے لگے. وہ آدمی تیزی سے اٹھا, دریا میں چھلانگ لگائی, پہلے ایک کو نکالا, پھر دوسرا نکالا, پھر تیسرا نکالا. ایک بندہ رہ گیا, کہنے لگا حضور مجھے تو آپ نے گناہگار سمجھا ہے, میں تو بڑے غلط انداز میں یہاں بیٹھا ہوں, آپ نے جو سوچا چلیں گے چوتھا بندہ آپ نکالنا ہے, کرے نا یہ کام, کرے نا یہ کام. بڑے بھولے بھالے بڑے اللہ والے, ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں, اتنی جلدی فتویٰ. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں پشیمان ہوا, میں نے کہا مجھے تیرنا نہیں آتا, تو دیر نہ کر چوتھا ڈوب نہ جائے. کرتے اس نے چھلانگ لگائی, چوتھا بھی نکال لایا اور کہنے لگا حضرت آپ نے جلدی کی سوچنے میں, یہ بی بی میری ماں ہے اور یہ سرکے کی بوتل ہے. ہم ماں بیٹے کا یہ مشغلہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کے لوگ مسافر اترتے ہیں, اور یہاں سے کسی کا گھر 100 میل ہے, کسی کا 200 میل ہے. ہم صبح سرکہ کھجوریں روٹیاں لے کے یہاں آتے ہیں, مسافروں کی نوکری کرتے ہیں, کوئی پریشان ہو تو مدد کرتے ہیں. حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں میں نے معافی مانگی, ان سے بھی مانگی, رب سے بھی مانگی. انہوں نے مانگ لی نا, بزرگ تھے, پر ہم کو نہیں تیار مانگنے کو. ہم ہر وقت بدگمانیاں, وہ فلانے جرم کرتا تھا, میں اسے اب کیسے نیک مان لوں. بھئی اب وہ نمازی ہے, خدا کے گھر آتا جاتا ہے, اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. جب رب نے معاف کر دیا تو بھی سوچ بدل جا. سنیں حضور کیا فرماتے ہیں. نبی پاک صاحب الاخلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند امام احمد بن حنبل دیکھیے, فرمایا رب اس وقت بڑا ہی مسکرائے گا جب قاتل بھی جنت میں جائے گا, مقتول بھی جنت میں جائے گا. یا رسول اللہ مقتول تو گیا, یہ قاتل کیسے چلا گیا؟ حضور فرماتے ہیں جائے گا, اور جائے گا اور رب مسکرائے گا جو اس کی شان کے لائق ہے. یا رسول اللہ کس طرح؟
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس نے ایک مومن کو قتل کیا تھا، وہ شہید ہو کے جنت میں چلا گیا، اب اللہ نے بعد میں اسے توبہ کی توفیق دے دی۔ پہلے اس نے کلمہ پڑھا، پھر یہ میدان میں اترا، کافروں سے لڑا، یہ شہید ہوا، رب نے اسے بھی جنت دے دی۔ قاتل بھی جنت میں، مقتول بھی جنت میں۔ اور بات اتنی انوکھی ہے کہ رب دیکھ کے مسکرا رہا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم جلدی میں ہیں، ہم انتظار نہیں کر رہے کہ شاید توبہ کر جائے، ہم انتظار نہیں کر رہے، لیکن میرے عزیز اتنی جلدی نہ کریں۔ سوچوں کا صاف ہونا، ذہنوں کا پاک ہونا، اور لوگوں کے بارے میں گمان کا اچھا ہونا۔ آپ کسی نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، اسے کہیں ٹینشن بڑی ہے، میں ان کے مضامین پڑھتا رہتا ہوں، وہ سب سے پہلا سبق آپ کو یہ پڑھائیں گے کہ اچھا سوچا کریں۔ اچھا سوچنے سے بندہ تندرست رہتا ہے۔ کس سے بندہ تندرست رہتا ہے؟ ہیں جی، واقعی یعنی اس والے پڑوسی کے بارے میں بھی اچھا سوچنا ہے، گھر میں اس والے کے بارے میں بھی، چھوٹے بھائی کے بارے میں بھی اچھا سوچنا ہے، اور بڑے کے بارے میں بھی اچھا ہی سوچنا ہے۔ یعنی اپنی برادری قبیلے کے بارے میں بھی اچھا سوچیں، جو قبیلے کا نہیں اس کے بارے میں بھی چلیں تھوڑا سا اچھا سوچ لیں۔ اپنے بارے میں تو اچھا سوچا ہے بڑا، میں کہتا ہوں کہ ہم اپنی غلطیوں سمیت اپنے آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور دوسرے کی ایک غلطی نظر آ جائے تو ہمیں گھین آنے لگ جاتی ہے۔ آپ جلدی نہ کریں، مالک نے موقع دیا ہے بندوں کو، نہ وہ کسی کا رزق چھین رہا ہے، نہ سانسیں چھین رہا ہے، وہ اپنی زمین پہ چلنے بھی دے رہا ہے، رہنے بھی دے رہا ہے۔ تو جب اس نے موقع دیا ہے آپ بھی تھوڑا موقع دیں۔ اللہ بڑا کریم ہے، دروازے کھولے گا، اس کے بندے اس کی بارگاہ تک پہنچیں گے۔ بدگمانیاں اور پھر بدگمانیوں کا عروج، اور اس لیول تک جا کے بات کر دینا کا جہاں سے خوف آئے کہ یار یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ رسول کائنات سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ مسکراتا ہے۔ دیکھو ہمارے ہاں نا ایک اور بھی مسئلہ بن گیا ہے، میں نے کچھ لوگوں کو نا پکا، میرے پیارے ہیں، محبت ہے مجھے، تو میں چونکہ آپ میری کلاس ہیں، میں مشاہداتی اور تجرباتی باتیں بھی کر لیتا ہوں، اسی کی روشنی میں کئی دفعہ گفتگو بھی تیار کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے نا پکا ذہن بنا لیا یہ کہنے کا کہ ہاتھ بڑا تنگ ہے، پکا، آپ جس وقت پوچھ لیں ان کا ہاتھ اور بڑا ہی زیادہ تنگ ہے۔ آپ یقین کریں، بہن کا جو خامند ہے وہ کہہ رہا ہے جا حصہ لے کے آ، تیرے بھائیوں کی کمائی تو نہیں، تیرے ابا کی ہے، لے کے آ۔ وہ بیچاری اس کی منتیں کر رہی ہے، کہتی ہے اگر جاؤں گی نا تو وہ کہیں گے حصہ لے جا، آج کے بعد ہمارے گھر نہ آنا، میرا دروازہ نہ بند کرو، مہربانی کرو۔ اور بھائی سے بات کرتی ہے تو کہتا ہے ہاتھ ہی بڑا تنگ ہے، جب ٹھیک ہوگا تو دے دوں گا۔ نہ کریں یہ ظلم۔ ہمارے اپنے تڑپتے رہتے ہیں اور ہماری دولتیں اندر پڑی رہتی ہیں، ہمارے اپنے چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے پریشان ہوتے ہیں، لیکن ہم بڑے بڑے بہانے ہیں ہمارے پاس، کہتے ہیں یہ نکمہ ہے، یہ نکھٹو ہے، یہ کام نہیں کرتا، اس میں فلانا ہے، بے فلانا ہے، بلے میں نے نہیں ساتھ چلنا۔ اظہار جب آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے نا، اظہار جب کسی کے لیے آپ حساس ہوتے ہیں تو آپ کو بھی سرور حاصل ہوتا ہے۔ نہ کریں یہ کام کہ آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے اور ہر وقت آپ ہاتھ تانگ ہونے کا رونا رو رہے ہیں، ہر وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں میں بڑی آزمائش میں ہوں، جب خدا نے آپ پہ نہیں ڈالی۔ تو اتنے جھوٹ بولنا صرف اس لیے کہ میرے پیسے بچ جائیں، صرف اس لیے کہانی سنانا کہ حالات میرے بڑے خراب ہیں کہ کوئی بندہ میرے سے کوئی تھوڑا بہت قرض نہ مانگ لے۔ سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آ گیا، بخاری مسلم ہے، حضور نے ازواج مطہرات کے گھروں میں پیغام بھیجا، کچھ چیز ہے ضیافت کے لیے؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، یہ دو جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ یا رسول اللہ کوئی چیز بھی نہیں۔ حضور نے صحابہ کے مجمع پہ نظر ڈالی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو، تو حضور فرمانے لگے تم میں سے کوئی بندہ ہے جو اسے گھر لے جائے روٹی کھلائے؟ ایک صحابی اٹھے فوراً، حضور میں لے کے جاتا ہوں کھانا کھلاتا ہوں۔ فرماتے ہیں میرے گھر میں صرف بچوں کا کھانا تھا، یہ نہیں کہ فریزر بھرا ہوا ہے نعمتوں سے، صرف بچوں کا کھانا، یہ نہیں کہ کسی کو دیکھ کے اپنی ہنڈیا پہ برتن دے لیا، صرف بچوں کا کھانا۔ کہتے ہیں گھر گیا، بیوی سے کہا کیا کیفیت ہے؟ کہنے لگی بچوں کی روٹی ہے۔ میں نے کہا بچے سلا دے، صبح ناشتہ کر لیں گے۔ تو کہنے لگی آپ کیا کھائیں گے؟ تو میں نے کہا نہ میں کھاؤں گا نہ تو کھائے گی، مہمان جو نبی پاک کا ہے۔ کہا اچھا،
اب ذرا تجویز دیکھو میاں بیوی کی سوجھی آپس میں، کہتے ہیں کھانا لگا دینا، کیونکہ ایک آدھ بندے کا کھانا ہے، اپنی غربتوں کا ہر جگہ اظہار کرنا، رونا رونا، یہ دیکھو غربت کیسے چھپائی جا رہی۔ اس کو کہا نہیں کہ چل تو تھوڑا رحم کھا، تو آیا ہے تو تھوڑا رحم کھا، یہ نہیں کہا اٹھ کے نا تو کھانا رکھنا اور اٹھ کے نا چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا۔ ہم دنیا والوں کے سامنے کیوں اپنے دکھ بیان کریں؟ ہم جو کہیں گے رب رسول کی بارگاہ میں کہیں گے۔ تو نا چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے، اہلیہ اٹھی کھانا دینے کے بعد چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا، خامد بھی ہاتھ چلاتے رہے، بیوی کبھی برتن رکھتی کبھی اٹھاتی، پتہ چلے کہ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا گیا، یہ کام ہوا رات کے اندھیرے میں، اس وقت ہوا جب چراغ بھی بند تھا، اس وقت ہوا جب کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کسی پڑوسی کو بھی خبر نہیں تھی۔ فرماتے ہیں صبح کے اجالے میں اس مہمان کو لے کے مسجد نبوی میں نے قدم رکھا تو نبی کریم نے فرمایا رات جو تم نے کام کیا ہے نا اسے دیکھ کے میرا رب بڑا مسکرایا ہے، اللہ بڑا مسکرایا ہے۔ اللہ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، یہ شان ہے صحابہ کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب رات مسکرایا تیرا یہ انداز دیکھ کے، اور اس نے قرآن نازل کیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں بڑی بھی ضرورت ہو تو دوسروں پر اثار کر دیتے ہیں، قربانی دے دیتے ہیں۔ رب مسکرایا ہے، اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں، اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں، اور بہن آ کے منت کر رہی ہے کہ بھائی حالات بڑے خراب ہیں، تھوڑی سی مہربانی کر، تو کہتے ہیں بہن پردہ ہی ہے بس، کیسے بتاؤں تجھے حالات، تجھے کیا بتاؤں کام کتنی مشکل سے چلتا ہے، یہ پردہ یہ بس۔ بہرحال اگر تو نے کہا ہے نا 50,000 تو میں زیادہ نہیں کوئی 20 کو دے دوں گا تجھے، وہ بھی خاصی نیکی کر کے، وہ بھی بتا سکھا کے۔ رات اماں پہ علیحدہ سے احسان چڑھاؤں گا، ابا پہ علیحدہ سے چڑھاؤں گا کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں، سارے علاقے کو ویسے ہی بتاؤں گا۔ اور وہ غریبنی بیچاری 20,000 لے کے گھر گئی ہے، پہ سفارشیں کر رہی ہے کہ مہربانی کرو۔ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو پہلے بیوی کو پکڑاتے ہیں تو دے، اس لیے کہ پھر وزیر اعظم تو ڈنڈا نکال لے گا تو بڑا مشکل ہو جائے گا پھر گھر میں رہنا، لہذا وہ یہ تو آگے لگ۔ یہ کیا لہجہ ہے آپ کا؟ یہ تو کسی کو بھی دیں تو چھپا کے دینے کا حکم ہے، کسی کو بھی دیں تو ہمیں حکم یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، الٹے کو خبر۔ اور یہ جو بالکل ہی اپنے ہیں ان پر تو پردہ پوشی آپ کے لیے ویسے ہی ضرورت تھی۔ میرے عزیز رب مسکراتا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے یہ اعمال ہمیں بتائے جن پر اللہ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو حضور نے نامینیٹ کیا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی تھے، یہ وہ خوبصورت صحابیاں جن کے جنازے کو کندھا میرے نبی پاک نے عطا فرمایا، حضور نے کندھا عطا فرمایا، کمال ہو گئی۔ نرخ بازار محبت کا انوکھا ہی ہو گیا، خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا، حضور نے کندھا دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ اٹھا ان کی والدہ رو پڑی، بڑے درد سے روئی، ماں تھی نا، ان کی آواز جب حضور تک گئی تو نبی پاک نے فرمایا آنسوؤں کو روک لے، آواز کو کم کر لے، تیرے بیٹے کی تو جب روح پرواز ہوئی ہے تو رب مسکرایا ہے، جس کے آنے پہ رب راضی ہو مسکرا دے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے جانے پر نا رب، وہ کسی نے کہا تھا کہ میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے میرے مرنے پہ ہر سو شور، تمہیں پتہ چل جائے گا جب ہم جائیں گے، میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے، اور کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ اور درویش کہنے لگے بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ، اور عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے اور محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ فرمایا کہ ان کے تو جانے پہ رب کریم، اور حضور نے ایک دعا بھی دی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، ان کا وصال ہو گیا تو حضور نے دعا بھی دی، فرمایا یا اللہ جب میرا طلحہ ہے نا تو اس سے مسکرا کے بات کرنا، یہ تجھ سے مسکرا کے بات کرے جو تیری شان کے لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غائب درجے راضی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ پھر بات دہراتا ہوں، جو میدان میں ڈٹ کے شہید ہو رب اسے دیکھ کے مسکراتا ہے،
جو اس کی شان کے لائق، جو توبہ صحیح کریں، سچی کریں، رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ جو نماز کے لیے صفیں بنائے رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے، جو جہاد کے لیے صفیں بنائے رب دیکھ کے مسکراتا ہے، جو لوگ صبح پچھلے پہر اٹھ کے عبادت کریں رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے، اور جو کبھی کبھی بھوکے رہ کے دوسروں پر قربان کر کے احسان کر دیں رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ ان سارے کاموں میں سے کسی ایک کام پہ ہمیں بھی لگا دے تاکہ یہ بڑی فضیلت اللہ تعالی ہم گناہگاروں کے حصے میں بھی فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جنازے کے موقع پہ ہنستا ہوا دیکھ لیا، فرمایا آج کے بعد تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گا۔ جس کا جنازہ دیکھ کے بھی دل نرم نہیں ہوا اور قبرستان دیکھ کے بھی دل نرم نہیں ہوا، وہ تو سخت دل بندہ ہے، سخت دل بندے سے دوستی کبھی نہیں رکھوں گا، میں تو درد دل والوں سے پیار کروں گا، تیرے ساتھ میں کلام نہیں کرتا۔ تو کس طرح کا شخص ہے بھائی جسے یہاں آ کے بھی ہنسی آ رہی ہے، مذاق سوچ رہا ہے؟ تو دل کی نرمی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا دل پر، ہم نے نا کپڑوں پر بڑی محنت کی، ہم نے چہروں پر بڑی محنت کی، ہم نے اپنے ظاہر کو سنوارنے پر بڑی، ہم نے اپنے حق میں بڑے بڑے لفظ یاد کیے، بڑی کہانیاں یاد کی، پر دل کے لیے محنت، اس پر محنت ہی نہیں کی۔ کسی گلاس میں تھوڑی سی غلاظت ہو نا، دودھ تو دور رہا، شہد تو دور رہا، اس میں کوئی پانی بھی نہیں پیتا، تھوڑی سی غلاظت ہو، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ غلاظت دھل بھی گئی، صاف بھی ہو گئی، شرعی تقاضے پورے ہو گئے، پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں میری طبیعت نہیں مانتی، میرا دل نہیں مانتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ او بھائی اتنی سی غلاظت گلاس میں تھی اور سادہ پانی نلکے کا، تو اس میں پینا پسند نہیں کرتا، اور اگر دل غلاظت سے بھرا ہو تو رب کی محبت وہاں آئے گی، خدا اپنا قرب وہاں رکھے گا۔ کسی سے جلنا، کسی سے حسد کرنا، کسی کے بارے میں عداوت رکھنا، کچی بولیاں بولنا، اور اب تو اتنا عجیب حال ہو گیا، جماعتیں جماعتوں کے بارے میں برا خیال کرتی ہیں، خانقاہ اور آستانوں کا یہ حال ہے کہ سبق پڑھایا جاتا ہے دوسرے کے خلاف، بس ہم ٹھیک ہیں۔ یہ تصوف ہے کہ نرا تو ٹھیک ہے؟ طریقت تو یہ تھی کہ میں ٹھیک نہیں، باقی سارا زمانہ ٹھیک ہے، تو کس چکر میں پڑا ہوا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک درویش تھے، تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ سے کہنے لگے میں نے مرید ہونا ہے، فرمانے لگے پتر جلدی نہ ہو، جا سارا زمانہ دیکھ، اگر کوئی میری طرح کا مل گیا، مجھ سے بہتر مل گیا تو پھر میرے ساتھ وعدہ کر وہیں رہ جانا، ہاں اگر تیرے خیال میں نہ ملا تو پھر آنا، جا گھوم زمانہ دیکھ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا آپ نفی کرنے لگے سارے زمانے کی اور کہیں صرف میں ہی ٹھیک ہوں، فقط میں ہی ٹھیک ہوں؟ یہ طریقت ہے؟ اور تصوف والے تو لوگ یہ کہا کرتے تھے میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، میں تے بندہ چور، اور جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور۔ وہ لوگ تو نفی کرتے تھے، وہ لوگ تو نفی کرتے تھے اپنی، کہتے تھے میں کوئی شے نہیں، میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، او میں تے بندہ چور۔ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک عالم نگار نے لکھا تھا کہ وہ کچھ لوگ نا سکھ ہندو یہاں رہتے تھے، تو ان کا نام محمد تھا چونکہ، تو بات کو شبہ پڑ گیا کہ شاید جن کا لوگ کلمہ پڑھتے ہیں نا مسلمان، معاذ اللہ یہ وہ والے ہیں، تو میاں صاحب اپنے بارے میں کیا کہے، او میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، میں تے بندہ چور، جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور، او میں تو ایک ٹھگ ہوں۔ حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمت اللہ علیہ سرتاج ہیں اولیاء کے، بھی سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری حضرت کرما والا شریف والے، وہ کہتے ہیں میں بیعت ہونے کے لیے جب شرک پور شریف آ رہا تھا تو رستے میں مجھے ایک بزرگ مل گئے، تو مجھے کہنے لگے کدھر جا رہے ہو، کون ہو؟ میں نے کہا میں سید ہوں اور میاں صاحب سے بیعت ہونے جا رہا ہوں، تو مجھے کہنے لگے وہ تو دنیا دار ہے، جیبوں میں ہاتھ ڈالتا ہے لوگوں کی، تو سید ہو کے رائیں کے پیچھے کیا لینے جا رہا ہے؟ جڑا بلے نو سید آکھے دوزخ ملن سزائیں، تو جڑا بلے نو رائیں آکھے او جنت پینگا پائیں، چونکہ رانجا رانجا کر دی نی میں ہوں آپ ہی رانجا ہوئی، رانجا یاکھن ساریاں میں نو ہیر نہ آکھے کوئی۔ وہ تو کدھر جا رہا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا بابا زیادہ باتیں نہ کر، ناراض ہو جاؤں گا۔ کہتے ہیں بابے نے کئی دفعہ راستے میں مجھے منع کیا، نہ جانا نہ جانا، فلانی جگہ چلا جا، فلانی جگہ، لیکن میں چلا گیا، میری طلب صادق تھی۔ جب میں باہر جا کے بیٹھا تو اندر سے بلاوا آیا کہ میاں صاحب نے بولا، اندر گیا تو یہ تو وہی بابا جی ہیں جو مجھے روک رہے تھے۔
تو میاں جی خود ہیں، حضرت میاں صاحب کہنے لگے بیلیا تینوں بڑا موڑیا پر تو مڑیا ہی نہیں. وہ تو روکتے تھے، اپنی نفی کرتے تھے. دل صاف دوسرے کے بارے میں، نظریہ صاف، کسی کے بارے میں خیر کا جملہ، کسی کی وکالت کرنا، کسی کا عیب چھپانا، کسی کے بارے میں اچھے لفظ بولنا، یہ مومن کی شان ہے. مومن کا دل ایسے سونا. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا زید بن حارثہ ہے، اس کا دل اللہ نے نور ایمان سے بھر دیا ہے. ایمان سے دل بھر دیا رب تعالیٰ نے. ایک دن صبح صبح حضور نے پوچھا، اور داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے، نبی پاک نے پوچھا آج تم نے صبح کس طرح کی؟ عرض کی یا رسول اللہ اس حال میں کہ میں پکا مومن ہوں. حضور نے فرمایا تو پکا مومن ہے، کس طرح؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس طرح کا مومن ہوں کہ سونا اور مٹی میرے لیے برابر ہے، پیسے آ جائیں تب بھی کوئی ٹینشن نہیں، نہ آئے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور سونا اور مٹی برابر ہے، کوئی پرواہ نہیں. تو حضور نے فرمایا تیرے ایمان کی دلیل؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ایمان کی شان اور دلیل یہ ہے کہ میں یہاں زمین پہ بیٹھ کے نظر اٹھاؤں تو میری نظر اللہ کے عرش تک جاتی ہے. میں بتا سکتا ہوں کہ جنتی جنت میں جا رہے ہیں اور راضی ہیں، جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں، میں بتا سکتا ہوں. حضور نے فرمایا پھر اس کی حفاظت کر، پھر اس جذبے کی حفاظت کر. جب دل صاف ہو، نور ایمان سے بھرا ہوا ہو، علم لدنی کب آتا ہے؟ علم لدنی نیک آدمی کو ملتا ہے جب بندہ متقی پرہیزگار ہو نا، ناجائز نہ کھائے، ناجائز نہ دیکھے، ناجائز نہ بولے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے علم کا نور دیتا ہے. جو لوگ کہانیوں میں الجھ جاتے ہیں نا، زیادہ باتیں کرتے ہیں، زیادہ گھومتے ہیں، زیادہ سازشی عناصر کا شکار ہوتے ہیں، ان کے تو حافظے کمزور ہو جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا، باتیں اتنی کرتے ہیں پتہ نہیں سویرے کیا کہا تھا، دوپہر کو کیا کہہ رہے ہیں. جب انسان کا دائرہ کار تقوی والا ہو پھر اس پر علم کی روشنی کھلتی ہے، پھر دروازے کرم کے کھلتے. اپنے دائرے محدود کر لیے جائیں. سوچیں میں بڑے بڑے لوگ آپ کو زندگی میں ملیں گے، مشورے دیں گے، وہ جناب آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کتنے بڑے ہیں، آپ فلانی جگہ کھڑے تھے، فلانے کے ساتھ ہنس رہے تھے. یہ آپ کو خراب کرنا چاہتے ہیں، کسی تکبر میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں. آپ زمین پہ رہیں تاکہ زمین والوں سے رشتہ مضبوط رہے، دل کی صفائی، دل صاف ہو، کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ نہیں. پتہ ہے سب سے بڑی بیماری کیا ہے بندے کی؟ خوفناک علامت کیا ہے دل کے بیمار ہونے کی؟ کہ کوئی بندہ بیماری میں ہے اور ادھر ایک بندہ اس کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. کسی کو زوال آ گیا ہے، کاروبار ڈوب گیا ہے اور یہ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. مر گیا اس کا دل، مردہ ہے، اندر کوئی دل نہیں. آپ یعنی ایک بندہ رسوا ہو گیا اور یہ خوش ہو رہا ہے، دیکھا میں نے نہیں کہا تھا. جب کوئی کسی کی رسوائی، کمزوری اور کسی کے زوال پر راضی ہونے لگے تو پھر سمجھ لے کہ اس کا حال اتنا برا ہو گیا ہے کہ اب یہ اخلاقی طور پر مردہ زندگی گزار. ہمارا اب یہ حال ہے کہ ہم لوگوں کے دکھوں پر ہنسنے لگے. ہم کسی کے ہاں کوئی شخص تکلیف میں آتا ہے تو ہم اس کو کہکہوں میں اڑاتے ہیں. یارو زندہ قومیں یہ کام نہیں کرتی، زندہ قومیں یہ کام نہیں کرتی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے موقع پر بھی گردن کو جھکا کے بتایا کہ جب رب عروج دے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک جایا کرو. کسی شخص کے پتہ ہے ایک حدیث سنو، یہ مسلم شریف میں موجود ہے. حضور نے فرمایا ایک بندہ گناہ کرتا تھا، پھر اس نے توبہ کر لی. اگر کسی نے دوبارہ اسے وہ گناہ یاد کرایا کہ تو یوں ہوتا تھا، اگر کسی نے اسے دوبارہ گناہ یاد کرایا تو یاد کرانے والے کو اللہ سزا کے طور پر مرنے سے پہلے پہلے اس گناہ میں مبتلا کر دے گا. خفیہ تدبیر آئے گی اللہ. جس کو اللہ نے معاف کر دیا، زمین آسمان بھول گئے، فرشتوں کے دفتر سے اس کا گناہ محو کر دیا گیا، تو نے کیوں یاد رکھا؟ لیکن ہمارے دل اس طرح کے ہیں، خیر کی خبریں نہیں دیتے. ہم خیر کی خبر نہیں دیتے، مثبت بات نہیں کرتے. ہمارے رویے دوسروں کے بارے میں سخت ہیں. یعنی بہو سے داماد سے اختلاف ہو گیا، پھر اس نے معافی مانگ لی، پھر ہم نے معاف کر دیا، پھر ایک سال کے بعد دوبارہ لڑائی ہوئی تو پچھلی بات دوبارہ یاد کرنی چاہیے تھی. اس کی تو معافی دے دی تھی آپ نے، لیکن آپ نے پھر یاد کر لی وہ بات. اس کا مطلب ہے آپ نے صلح کی تھی، دل صاف نہیں کیا تھا. دل جب آپ صاف کر لیں تو پھر معاملہ ختم ہو گیا. پھر آپ پھر نکال پھینکے ساری چیزیں. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے،
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی بیٹھا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک شخص تمہارے پاس آنے والا ہے، تیاری کر لو، آنے والا جنتی ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص اندر داخل ہوا تو سادہ سا بندہ، داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے، جوتے ہاتھ میں پکڑے یا بغل میں دبائے، وہ آ گیا، حضور سے بات چیت کی، چلا گیا۔ ہم بڑے خوش تھے کہ کمال نہیں ہو گیا جس کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا کر دی۔ اگلے دن اس نے اتفاق، ہم اسی جگہ اسی حال میں بیٹھے تھے کہ پھر محبوب نے فرمایا بھی ایک بندہ آنے لگا، جنتی ہے۔ کہتے ہیں وہ بندہ آیا تو دیکھ کے حیران ہو گئے، یہ تو وہی کل والا ہی بندہ ہے۔ اسی طرح داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، جوتے اس کی بغل میں آ کے بیٹھ گیا۔ تیسرے دن اللہ کی قدرت ہم وہیں بیٹھے تھے، پھر حضور نے فرمایا بندہ آنے لگا، زیارت کر لو، تیاری کر لو، بندہ جنتی ہے۔ وہی بندہ آیا جو پہلے 2 دن آیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ وہ حضور سے کوئی بات چیت کر کے جانے لگا تو میں اس کے پیچھے ہو گیا۔ میں نے اس کو جا کے سلام کے بعد کہا کہ یار میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں، 3 راتوں کے لیے رکھ لو گے؟ اب محلہ بھی ایک، شہر بھی ایک۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے آ جائیں، جو میرے پاس روکھا سوکھا ہوگا پیش کر دوں گا۔ فرماتے ہیں 3 راتیں 3 دن میں اس کے پاس رہا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ کون سی ایسی عبادت کرتا ہے جس کی وجہ سے 3 دن حضور نے جنت کی بشارت اس کے لیے دی، اعلان فرمایا۔ کہتے ہیں میں نے کوئی غیر معمولی چیز نہیں اس کے اندر دیکھی، کوئی انوکھی عبادت نہیں دیکھی۔ عشاء پڑھتا، فجر تک سویا رہتا، میں تہجد کے وقت اٹھتا، نفل پڑھتا۔ 3 راتیں یہ ہوتا رہا۔ ہاں جب وہ کروٹیں بدلتا تو اللہ اکبر کہتا، باقی وہ سویا ہے، فجر میں اٹھا ہے۔ صدقہ بھی خاص نہیں اس نے دیا، خیرات بھی میں اس سے زیادہ کرتا رہا، مجھے کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی۔ تیسرے دن میں جانے لگا تو میں نے اسے کہا یار سن، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی تیرے گھر میں قیام کرنے کی، میرا گھر قریب ہی ہے۔ وہ تو کمال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان فیض ترجمان سے، یعنی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، حضور نے 3 دن تجھے مسلسل جنتی کہا ہے۔ میں تو دیکھنے آیا تھا کہ تیرے اندر کوئی عمل ہو تو میں بھی وہ شروع کروں۔ تو وہ کہنے لگا یہی ہے جو آپ نے دیکھ لیا ہے، فرض نماز ہی پڑھتا ہوں، روٹین کے کام ہی کرتا ہوں، کوئی خاص چیز تو میرے پاس کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے تو سمجھا کہ میں تو اس سے زیادہ خیر کے کام کرتا ہوں۔ اب میں سوچتا ہوا وہاں سے نکلنے لگا کہ پھر کیا خاص بات ہے جو نبی پاک نے 3 دفعہ اسے جنتی کہا ہے۔ جب میں نکلنے لگا نا، دروازے پہ مڑنے لگا تو اس نے آواز دی، کہا یار سنو ایک بات یاد آئی ہے۔ میں نے کہا وہ کون سی؟ کہنے لگا یار جب سے بالغ ہوا ہوں نا، جب سے اللہ نے توفیق اسلام دی ہے، میں نے جب بھی اپنا دل دیکھا ہے نا، جب بھی میرے دل میں کسی کے لیے حسد کوئی نہیں۔ اور قرآن مجید کا حسن دیکھیں، یہ نہیں فرمایا بندے ڈر جاتے ہیں، واجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دلوں پر ہیبت طاری ہو جاتی، ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور فرمایا جب اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان ترقی پا جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر ہو تو دل ڈر جاتے ہیں، قرآن مجید پڑھا جائے تو ایمان ترقی پذیر ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیف میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ صاحب ایمان آدمی کی شان ہے۔ اور فرمایا یہ لوگ کون ہیں؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو بھروسہ اپنے رب پر کرتے ہیں، ساری امیدیں، ساری آرزویں اپنے مالک سے وابستہ کرتے ہیں، ان کا سارے کا سارا اعتماد اپنے مالک کریم پر ہوتا ہے۔ یہ مومنوں کی شان ہے۔ اور پھر ارشاد فرمائے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے، دوسرا یہ کہ جب قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ایمان ترقی پاتا ہے، تیسرا یہ کہ یہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، چوتھا یہ کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے ظاہری اور باطنی تمام آداب کے ساتھ نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ مما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں ہماری راہ میں۔ ہم نہ بعض ایسی چیزوں کا آہستہ آہستہ شکار ہوتے جا رہے ہیں
جن میں ہمیں انتہائی زیادہ سمجھداری کی ضرورت ہے، معاملہ فہمی کی ضرورت۔ بندہ مومن کیا ہوتا ہے، اس کی علامتیں ہوتی ہیں، اس کی شانیں ہوتی ہیں۔ مومن کا ایک اپنا وقار ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک الگ وزاداری ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سٹیٹس بنایا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنا معیار قائم کرنا چاہیے، اور معیار وہ قلب سے قائم ہوگا، وہ روح سے قائم ہوگا، وہ باطن سے قائم ہوگا۔ بندہ مومن کا مقام سب سے پہلے اسے خود پتہ ہونا چاہیے کہ میرا توکل کتنا مضبوط ہے۔ اسے خود پتہ ہونا چاہیے۔ مجھے نہیں پتا آپ میں سے فجر کس کس نے پڑھی ہے، مجھے تو اپنا پتہ ہے۔ یہ ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا معیار کیا ہے نماز کے معاملے۔ میں نہیں جانتا آپ کی جیبوں میں کتنا ہے اور آپ کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ بندے کا رب سے رشتہ ہے، یہ آپ جانے، آپ کا خدا جانے، میں جانوں، میرا رب جانے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کتنا ہے، یہ لوگوں سے نہ پوچھتے پھرے، لوگوں کو نہ بتاتے پھرے، یہ تو دل کا معاملہ اپنے آپ سے پوچھے، اپنے آپ کو خود اپنے سامنے کھڑا کریں، اپنا حساب خود کریں، اپنے سے کبھی کبھی سوال و جواب کریں، اپنے سے گفتگو کریں۔ پر کیا کریں، ہم ساری زندگی اپنا دنیاوی معیار ہی ٹھیک کرتے رہے، اپنے پیسوں کا حساب ہی لگاتے رہے، گھر مکان گاڑی سٹیٹس آنا جانا سلام دعا کتنی ہے، یہ ساری چیزیں جن لوگوں کی مضبوط ہیں نیند ان کی کچی ہے۔ دنیاوی سٹیٹس جتنا لوگوں کا مضبوط ہے، سوچیں ان کی ٹوٹی ہوئی ہے، نظریات بکھرے ہوئے ہیں، لفظوں اور جملوں میں کمزوری ہے، باتیں جو ہیں وہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تک یہ بندہ اطمینان ہی نہیں حاصل کر سکا زندگی میں، ابھی تک کوئی گفتگو پکی نہیں، کسی بات میں وزن نہیں، کسی جگہ ٹھہراؤ نہیں، کب ہوگا؟ رب کہتا ہے پہلے اپنے دل سے پوچھ، یہ ادھر ادھر کی باتوں سے تو ڈرتا ہے، یہ رب سے کتنا ڈرتا ہے۔ سارے جسم دے تون دے نالوں ایک تولا ہے ٹکڑا دل دا۔ اگر تھوڑی سی محنت روح پہ ہو جائے، تھوڑی سی اندر تھوڑی توجہ کرے، وہ اگر تھوڑا چمکدار ہو جائے نا، کچھ غلاظتیں، کچھ نفرتیں، کچھ قدورتیں، کچھ عداوتیں، کچھ تکبر، کچھ حسد، کچھ بددیانتیاں، کچھ یہ چیزیں تھوڑی نکل جائیں، آپ یقین کریں بڑا چمکدار ہو جائے دل، بڑا سونا ہو جائے، بڑا حسین ہو جائے، یہ باطن ٹھیک ہو جائے نا تو اللہ کی ساری مخلوق حسین لگنے لگ جاتی۔ بندے کو نا کچھ عجیب سی کیفیات سے اللہ مالا مال کرتا ہے، اسے کوئی اللہ تعالیٰ ایسا انشراح صدر دیتا ہے، دل کو ایسا ٹھنڈا کرتا ہے، سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ ایک کیفیت کا نام ہے نا، ایمان کی صورت تو نہیں ہوتی، ایمان کا روپ تو نہیں ہوتا، وہ مجسم شکل میں تو نہیں ہوتا، ایک باطنی کیفیت ہے نا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سب سے اعلیٰ، اس کا معیار آپ ہی جانتے، کریم بتا دیجئے، بندہ نوازی فرمائیے ایمان کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کرنے لگے اور جب تمہارا گناہ تمہیں غمگین کرنے لگے تو مطلب یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ اور اگر گناہ کر کے بھی تم غمگین نہیں ہوتے، تکبر کر کے بھی تم غمگین نہیں، حسد کر کے بھی غمگین نہیں، حرام کھا کے بھی غمگین نہیں، لوگوں کا دل توڑ کے بھی غمگین نہیں، کسی کے حق پہ قبضہ کر کے بھی تمہیں غم کوئی نہیں، بہت سارے لوگوں کو بیوقوف سمجھ کر، نادان سمجھ کر، احمق کہہ کر، جاہل کہہ کر، عزتیں اتار کر بھی تم غمگین نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب ہے تم نے معیار ایمان کو نہیں پایا۔ حضور فرمانے لگے نیکی خوش کرے اور گناہ تجھے غمگین کرے۔ آپ یقین کریں اب نہیں کرتا لوگوں کو گناہ غمگین، لوگ کسی بندے کا دل توڑ کے، اس کی عزت اتار کے، اسے پریشان کر کے، جھڑک کے کہتے ہیں آیا تھا بندہ سنائیا میں نے چار، وہ تو نے گناہ کر کے اب تو بتا رہا ہے، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کے دل توڑ کے کہانیاں سنا رہا ہے، چلاکیاں کر کے اور تیزیاں دکھا کے، یہ تو بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ میرے کریم نے تو فرمایا نیکی تجھے سکون دے، اور جب تو گناہ کر کے غمگین ہو تو اس کا مطلب ہے تم مومن ہو۔ تو فوراً عرض کی یا رسول اللہ پھر بتا دے گناہ کیا ہوتا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے جو چیز تیرے دل میں کھٹکے وہی تو گناہ ہے۔
وہ جو چبھ رہی ہے نا، مومن کے دل میں غلطی چبھتی ہے، کھٹکتی ہے، اسے پریشان کرتی ہے یہ غلطی، اگر وہ چبھتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ گناہ ہے۔ آج کل نا لوگوں نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ کسی نے کہا تھا جنوں کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنوں۔ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، آپ جو چاہیں نام رکھیں، جو آپ کی طبیعت آئے آپ وہ کام کریں، آپ اپنی مرضی سے نیکی اور بدی کا معیار قائم کر لیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آئینہ ایک بندہ مومن کے لیے بنایا ہے، اس آئینے کو ہمیشہ برقرار رکھا جائے، اپنے اندر وہ علامات تلاش کی جائیں جو ایمان کے بعد مومن کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، قلبی طور پر، روحانی طور پر اور اخلاقی طور پر۔ میں دیکھتا ہوں آج کل نا ہمارے ہاں سب سے زیادہ جس چیز کا فقدان ہے وہ محبت ہے۔ ہمارے لہجے، ہمارا انداز، ہمارا طریقہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، اس کے اندر نا محبت نہیں۔ ہم نا لہجے الفت والے نہیں ہیں، مزاج محبت والا۔ کسی جگہ یار کوئی چلو پنجابی بندے ہیں، ایک دیسی گل تو انہوں سنانے میں مزہ آئے گا۔ وہ ایک جگہ نا کہیں ہم بیٹھے تھے ایک دفعہ، تو کسی شخص نے کسی سے کو لینی دینی تھی چیز، تو اس نے بات کی، تو آپ کو پتہ ہے وہ ریٹ لینے والا بہت زیادہ مانگ لیتا ہے اور دینے والا کوشش کرتا ہے صفر سے شروع کرو، نیچے سے ریٹ دیتا ہے۔ اس نے کوئی بات کی، ریٹ تھوڑا بتایا، تو سامنے والا ناراض ہو گیا، کہنے لگا تو کس طرح کا بندہ ہے، کنج دی گل کی تھی۔ اب یہ جو ریٹ لگانے والا تھا اس نے بڑا حسین بات کی، وہ بندہ جواب میں بڑے غصے میں آ گیا، اس نے تلخ لب و لہجہ، لگتا تھا تھوڑی دیر کے بعد اٹھ پڑے گا، گریبان تھامے گا۔ تو آج کے کہنے لگا یار وہ لینا دینا تے مقدرہ ہے، گل تے پیار نال کر۔ میں نہ جناب شاعر مزاج آدمی نہ کئی دفعہ پورا فدا ہو جاتا ہے، میرا دل کرے اس بندے کے ہاتھ چوم لو، اس نے کمال بات، اس نے کہا لینا دینا تے اوے گل تے پیار نال کر یار، دو کڑیاں دا بہن ہے، ذرا پیار سے بات کر، کیا ہو گیا تجھے، ملنے آئے ہیں، غنیمت جانیے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، ابھی الارم بجے گا اٹھ کے تو اپنے گھر میں اپنے گھر، وہ بات تو پیار سے کر، وہ بول تو محبت کے ساتھ، سودا دینا بیچنا لینا الگ بات، وہ تو بولا تو ٹھیک کر، تیرا لہجہ تو ٹھیک ہو، تیری گفتگو تو ٹھیک ہو۔ تو سنو نا کیا کہا مدینے والے محبوب نے، کیا بات ہے میرے کریم رسول کی، حضور نے بات کھول کر بیان کر دی، مشکات میں موجود ہے۔ حضور فرمانے لگے اللہ کو ماننے والا، میرا کلمہ پڑھنے والا، فرمایا جو مومن ہوتا ہے نا، مومن ہوتا ہی الفت والا ہے، مومن ہوتا ہی محبت والا ہے۔ مومن اور محبت یہ لازم و ملزوم ہے، مومن اور محبت یہ ایک چیز کے دو نام ہیں۔ حضور فرمانے لگے، مشکات میں حدیث ہے، فرمایا مومن ہوتا ہی محبت والا ہے، فرمایا اس بندے میں کوئی خیر ہی نہیں، نہ کسی سے پیار کرے نہ کوئی اس سے پیار کرے، جو نہ پیار کرے نہ اس سے پیار کیا جائے، اس میں خیر ہے ہی کوئی نہیں۔ مومن جو ہے نا، مومن وہ پیار کرتا بھی ہے اور مومن سے پیار کیا بھی جاتا ہے۔ اپنی زندگی کو تلخی، مومن کی شان نہیں تلخ تلخ رہنا، ناراض ناراض رہنا، بے چین سا رہنا، ہر وقت شکوے کرنے، ناراض وقت گزارنا، ہر وقت کوئی نہ کوئی اعتراض کا دروازہ کھول کے رکھنا، ہر وقت کوئی نیا شکوہ، کوئی نئی بات کھول کے رکھنا، اس سے نکل آؤ یار۔ پیار جو ہوتا ہے نا وہ دنیا کو سنوار دیتا ہے، محبت جو ہوتی ہے نا اس کے اندر بڑا مزہ ہوتا ہے، اس میں بڑا کیف ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے لہجوں سے تلخیوں کو نکالیں۔ ہمارے ہاں نا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بالخصوص ہم جو صوفیاء کی جماعت ہے نا، اس میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ میں نا فلاں درود پاک پڑھوں گا تو نبی پاک کے قریب چلا جاؤں گا۔ کوئی شک نہیں، درود پڑھنے سے حضور کا قرب ملتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ نعت شریف کی برکت سے محبوب کے قریب جاؤں گا۔ کوئی شک نہیں، نعت پڑھنا اور نعت سننا یہ بندے کے دل کو حضور کی محبت کے اندر بڑا مضبوط کر دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کا معیار ہوتا ہے کہ میں اتنے وظائف اس ٹائم میں مکمل کروں گا تو میں نبی پاک کے قریب جاؤں گا۔ تو حضور نے تو خود بتا دیا میرے قریب کون ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو بھی قریب بیان کیا حضور نے، جہاد کرنے والا، عبادت کرنے والا، ریاضت کرنے والا، دین کی خدمت کرنے والا، یہ سب حضور کے قریب ہے۔ پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے، یہ بخاری ہے،
فرمایا تم میں سے میرے یہاں میرے قریب سب سے محبوب وہ شخص ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں، جس کا رویہ لوگوں کے بارے میں ٹھیک ہے، جس کی نیتیں، ارادے، لہجے لوگوں کے حق میں نرم ہے، وہ میرا محبوب ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرا محبوب ہے، میرا وہ پیارا بندہ ہے، وہ میرا محبوب ہے امتی۔ تو حضور کا محبوب بننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنا اخلاق ٹھیک کیا جائے۔ ایک بات اور کرنی ہے، جو دور میرا اور آپ کا دور ہے نا، یہ تیز لوگوں کا دور ہے، چالاک لوگوں کا دور ہے۔ لوگ ایسی ایسی بات سناتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ چالاک مزاج، تیز طبیعت۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے تیز لوگ ناکام ہوتے دیکھے، اور بڑے بڑے بھولے بندے، سیدھے سادے، لیکن ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے، اتنا کرم فرمایا ہے۔ توازمات ہیں، یہ تکلفات ہیں، اس میں گھر والے بھی تکلیف میں، پیسہ بھی بعضوں کا ضائع۔ آپ کھانے کے لیے زندہ نہ رہیں، زندہ رہنے کے لیے کھانا کھائیں، اپنی طبیعت میں بوجھ نہ بنائیں کسی قسم کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مومن کی شان پتہ کیا بیان کی؟ فرمایا کافر اور منافق 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مومن 1 سے کھاتا ہے۔ اتنا فرق ہے کافر منافق کے کھانے میں اور مسلمان کے کھانے میں۔ 6 گنا کم روٹی کھاتا ہے مسلمان، 6 گنا کم۔ حضرت عمر فاروق ملک کے شام میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے ملنے کے لیے گئے تو کہنے لگے اتنی دور سے آیا ہوں، شپا سالار اور روٹی تو کھلا۔ تو انہوں نے اپنے بیگ سے رات کا خشک ٹکڑا کھانے کا نکالا اور پانی کا پیالہ دے کے کہنے لگے عمر یہ لو کھا لو۔ تو حضرت فاروق اعظم کہنے لگے یہی وہ مزیدار روٹی تھی جس کے لیے میں تیرے پاس آیا تھا، یہی وہ کھانا تھا، میں تلاش کر رہا تھا کہ یہ تمہیں ملے گا۔ کدھر گئے وہ لوگ جو رات کے کھانے میں فریج بھی نہیں ہوتی تھی، رات کے کھانے میں تھوڑا پانی ڈال دیا اماں نے، اس کو 3-4 دفعہ ابال لیا، رات کی روٹیوں میں تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا گھی، پورا گھی نہیں، تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا گھی، اور ساتھ دادی نانی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ پانی سے ذرا نرم ہو جائے گی روٹی، اور پھر وہ کھانا کھایا جا رہا ہے۔ اس کے اندر نہ تو ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نقصان کا باعث ہے، نہ معدے پہ بوجھ بن رہا ہے، نہ اس کے لیے پھر بھائیوں کو جا کے پردیس کاٹنا پڑ رہا ہے، نہ باپ کو کئی قسم کی نوکریاں کرنی پڑ رہی ہیں۔ اعتدال میں گھر کے اندر ہی سارا کچھ مینج ہے۔ یہ وہ حسن ہے جو اسلام کہتا ہے تم غیر معتدل ہو گئے، تم حد سے بڑھ گئے، تم نے زندگی ساری کھانے پینے پہ لگا دی۔ اور بھائی من چاہی نعمتیں تو جنت میں ملیں گی، ہم نے تو مزے کے کھانے وہاں جا کے کھانے، وہاں ملے گا پھل اور وہاں ملے گی نعمتیں جو بار بار ملیں گی، چہرے ایک جیسے ہوں گے پر ذائقہ بڑا منفرد سے منفرد نظر آئے گا۔ تو وہ جو پردہ غیب میں چیزیں تھیں وہ ساری چیزیں لوگ کہتے ہیں ہاں جی ہم ساری غیر معتدل نہ بنے، تھوڑی سادگی لائیں، تھوڑا درمیانہ راہ، اسلام اس کو پسند کرتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بڑا پیار کیا نبی پاک علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے، چھوٹی تھی نا۔ ادھر حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ نبی پاک نے بڑی محبت فرمائی۔ مشکات میں حدیث ہے، کسی نے حضرت فاطمہ زہرا حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا، سچے باپ کی سچی بیٹی، صدیق کی بیٹی صدیقہ، کسی نے پوچھا کہ عائشہ حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی پوچھنے والی بات ہی کوئی نہیں، حضور سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ سے پیار کرتے تھے۔ تو کہا پھر یہ بتائیں کہ مردوں میں حضور کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ فرمایا یہ بھی پوچھنے والی کوئی بات نہیں، فاطمہ کے شوہر مولا علی سے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں ان کے شوہر سے۔ اب لوگ نا ترازو لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور تولتے رہتے ہیں۔ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آلو مہاروی رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس بھی ایک بندہ چلا گیا تو اس نے کہا جی بتائیں حضرت عائشہ افضل ہے کہ حضرت فاطمہ؟ تو آپ فرمانے لگے تجھے یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ تیرے اور میرے پاس کوئی ترازو موجود ہے۔ اس نے کہا جی نہیں آپ بتائیں، بتانا پڑے گا۔
آپ فرمانے لگے نہیں بتاتا. کہنے لگا نہیں بتائے. فرمانے لگے چل میں ایک بات بتا دیتا ہوں, فیصلہ گھر جا کے کر لینا. اس نے کہا بتائیں. آپ فرمانے لگے کہ عائشہ بیٹی ہے ابو بکر صدیق کی اور فاطمہ بیٹی ہے نبی پاک کی. تو فرمانے لگے کہ ابو بکر کی جو بیٹی ہے نا وہ نبی پاک کی بیٹی سے افضل نہیں ہو سکتی. اور پھر فرمانے لگے کہ فاطمہ زوجہ ہے مولا علی کی اور عائشہ زوجہ ہے مصطفیٰ کریم کی. تو فرمانے لگے جو علی کی بیوی ہے وہ نبی کی بیوی سے افضل نہیں ہو سکتی. تو وہ کہنے لگا جی نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا گھر جا کے نکال لینا. نتیجہ تو گھر جا کے نکال, یہاں ترازو پکڑ کے نہ بیٹھ. ہاں جو حضرت عائشہ نے کہا اس پر غور کر. حضرت عائشہ خود گواہی دیتی سب سے زیادہ حضور حضرت فاطمہ سے پیار کرتے. چھوٹی عمر تھی تو جناب خدیجہ, ذرا انداز دیکھیے گا بیٹی کی محبت کا. حضرت خدیجہ فرماتی ہیں حضور جب گھر آتے نا تو دروازے پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز میں فرماتے السلام علیکم. کہتے ہیں حضور نہ سلام لیتے, میں جواب دیتی. اپنے گھر حضور آئے ہیں پر نبی پاک دروازے پہ ہی کھڑے ہیں. فرماتی ہیں کھڑے رہتے حضور, میں پھر تھوڑا ہنستی اور پھر میں کہتی فاطمہ سنتی ہو؟ اماں جی سنتی ہوں. فرمایا تمہارے ابا آ گئے ہیں دروازے پہ. تو فرماتی ہیں جناب فاطمہ وہاں سے دوڑ کے آتی اور رسول کریم کا دروازہ کھولتی, پھر نبی پاک کو انگلی سے پکڑ کے اندر لاتی. فرماتی ہیں جب تک وہ جاتی نہیں اللہ کے رسول دروازے پہ کھڑے رہتے. وہ انگلی پکڑ کے لاتی, پھر رسول کریم انہیں گود میں بٹھا لیتے. فرماتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی اور حضور ان کے بڑے بڑے جواب دیتے. وہ چھوٹی چھوٹی باتیں, بچپن کی ایک بات لکھی ہے ہمارے محدثین نے. ایک دن چھوٹی عمر میں, بالکل چھوٹی عمر میں حضرت فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے رب کو کب دیکھوں گی؟ اللہ اکبر, عمر چھوٹی اور بات بڑی کر دی. میں کب دیکھوں گی؟ تو حضور نے فرمایا فاطمہ بڑی جلدی. رب کریم تمہیں جنت میں لے جائے گا اور ساری جنتی عورتوں کی سردار بنائے گا اور پھر میرا رب تجھے اپنا دیدار بھی کرائے گا. تو جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی. حضرت خدیجہ کہتی ہیں جب چلی جاتے نا حضور تو میں پھر بلاتی, میں کہتی ادھر آنا فاطمہ, کیا باتیں کر رہی تھی اپنے ابا سے؟ تو کہتی پھر وہ مجھے بتاتی بھی اور راضی بھی ہوتی. یہ سلسلہ آخر تک چلا. یہ حضرت فاطمہ سے راز کی باتیں کرنا حضور کا آخر تک چلا. بخاری مسلم میں حدیث, وہاں راوی حضرت خدیجہ ہے, یہاں راوی حضرت عائشہ صدیقہ ہے. جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور کے وصال ظاہری سے کچھ دن پہلے خود نبی کریم علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا, اور جب وہ آئیں تو کہتی ہیں ان کو میں نے آتے دیکھا تو میں نے پھر حضور کو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے بھی دیکھا. پھر حضور نے ان کا ماتھا چوما, جہاں بیٹھے تھے وہاں بٹھایا, پہلو میں بیٹھ گئے اور فرماتی ہیں پھر باپ بیٹی باتیں کرنے لگے. میں کوئی چیز بنا رہی تھی تو جناب عائشہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ حضور نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو جناب فاطمہ رونے لگ گئی. پھر حضور نے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگی. کہتی ہیں حضور وہ بات کر کے تشریف لے گئے, فاطمہ ابھی بیٹھی تھی, میں آئی, میں نے آ کے کہا کہ فاطمہ بتاؤ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے کیا کہا؟ کبھی ہنستی تھی کبھی روتی تھی. تو فرمایا حضور نے منع کیا ہے, یہ میرا اور میرے نبی کا راز ہے, میں حضور کی حیات ظاہرہ میں یہ بات کسی کو بتا نہیں سکتی. فرماتی ہیں کہ فاطمہ سے تو میں نے پوچھ لیا پر حضور سے پوچھنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی نا, لیکن وہ راز کی بات تھی. کچھ دن گزرے تو حضور بیمار ہو گئے, پھر کچھ دن گزرے تو حضور کا وصال ہو گیا. فرماتی ہیں کچھ عرصے کے بعد میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملی تو میں نے کہا فاطمہ وہ بھید کھول تو دے, آج تو کھول دے وہ راز کیا تھا. آپ کو بلایا گیا, پھر آپ آئیں, پھر حضور نے بات کی, پھر نبی کریم علیہ السلام کے بات کرنے پر کبھی آپ روئیں کبھی آپ ہنسی, تو یہ کیا تھا؟ تو کہتی ہیں جناب فاطمہ پھر رونے لگی, کہنے لگی ہاں اماں جی اب میں پردہ کھول دیتی ہوں, اب میں راز بتا دیتی ہوں. حضور کا وصال ظاہری ہو گیا. فرمانے لگی مجھے حضور نے بلایا اور میرے کان میں فرمانے لگے فاطمہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے, اب تیرے والد نے جانے کا پروگرام بنا لیا ہے, اب نہ ٹائم آ گیا ہے بچھڑنے کا. فرماتی ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میں رو پڑی, حضور آپ بچھڑ جائیں گے؟ کہتی ہے میں روئی. ذرا حدیث کے جملوں پہ غور کرنا. ماتی تھوڑی دیر گزری تو حضور نے میرے کان میں کہا فاطمہ پتر رو نا, بیٹے رو نا, میرے جانے کے بعد جو سب سے پہلے میرے پیچھے آ کے مجھے ملے گی نا بیٹی وہ تو ہی ہوگی.
اللہ کرے میں سمجھا سکوں آپ کو بات. جب کہا نا کہ میں وصال کروں گا تو رو پڑی, اور جب کہا نا میرے بعد تیرا بھی جلدی وصال ہو جائے گا تو حضرت فاطمہ نے ہنسنا شروع کر دیا. کیا پیار ہے میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ جناب فاطمہ کا. ان کے وصال کی خبر سنی تو رو پڑی, اور اپنے کی سنی تو ہنس پڑی. اور پھر حضور نے کہا فاطمہ تجھے یہ بھی پتا ہے نا کہ اللہ تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنائے گا, یہ بھی تجھے پتا ہے. تو جناب فاطمہ الزہرا کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک میرے رسول کریم علیہ السلام کی محبت رہی, پیار رہا. اور جناب فاطمہ کا جو حضور سے پیار تھا, ایک ہے باپ کا شفقت کرنا اور ایک ہے بیٹی کا پھر اپنے باپ سے. بولیے, یہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا, ان کا بھی رویہ کو انوکھا ہوتا ہے ساری دنیا سے, انوکھا. میں کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں کرنے کو دل کر جاتا ہے کہ جو کر گزرتے ہیں. ایک صاحب مجھ سے ایک دن کہنے لگا حضرت صاحب بڑی مشکل میں ہوں اور اتنا کٹھن وقت آ گیا کہ کوئی حال ہی نہیں. میں نے ان سے کہا کہ اپنی اماں سے دعا کراؤ, مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. میں نے لگا اماں تو انتقال کر گئی, تو میں نے کہا بہن سے دعا کراؤ. کہنے لگا بہن دور رہتی ہے. تو میں نے کہا پھر بیٹی سے کرا لو. آپ یقین کریں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, رمضان کا مہینہ مجھے تیسرے دن ملا. کہنے لگا حضرت صاحب الحمدللہ اللہ نے میری مشکل آسان کر دی. کہنے لگا یہ نسخہ آپ نے بڑا عجیب بتایا, پیر تو اس قسم کی باتیں نہیں نہ بتاتے. پیروں نے تو آپ کو پتا ہے دعائیں قید کر کے رکھی, صرف ہماری قبول ہونی ہے. کہنے لگے ہم ان کا میرے ساتھ ارادت کا رشتہ ہے. کہنے لگے آپ کس طرح کے پیر ہیں کہ آپ نے مجھے پلٹ کے کہہ دیا کہ اماں سے, بہن سے, بیٹی سے. تو میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں کبھی تھکا بھی ہوتا ہوں, کبھی کسی رنگ میں بھی ہوتا ہوں, اور کئی دفعہ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ رونا آئے بھی تو روتے نہیں کہ لوگ تماشا نہ سمجھیں. کئی دفعہ آنسو چھپانے بھی پڑتے ہیں کہ لوگ اس کو اداکاری اور فنکاری ہی نہ سمجھنے لگ جائے. تو میں نے کہا یہ جو بیٹی ہوتی ہے نا, یہ جو بہن ہوتی ہے, یہ جو ماں ہوتی ہے, اس کو اشارتاً بھی آپ کان میں کہہ دینا مشکل میں ہوں تو یہ رات کو رو رو کے مصلی بھگو دیتی. یہ رو رو کے دعا مانگتی ہے بیٹے کے لیے, بھائی کے لیے, باپ کے لیے. اس کا رنگ ہر بیٹی پیار کرتی ہے. اور یقین کریں کہ کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے جب بیٹیاں چھاتی پہ لیٹتی ہیں, تو لطف آتا ہے کہ اللہ کریم نے اس ننھی سی کلی میں کیا ٹھنڈک رکھی ہے کہ سارے دل کا جو ہے بوجھ اس نے ہلکا کر دیا. تو بتائیے پھر میرے نبی پاک کی شہزادی کی حضور سے محبت کتنی ہوگی. چھوٹی سی عمر تھی حضرت فاطمہ کی جب حضرت خدیجہ وصال کر گئی. تو کسی نے کہا فاطمہ سب سے پہلے گھر سے کب نکلنا ہوا؟ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے, اللہ کے نبی نا بیت اللہ شریف کے سامنے سجدے میں تھے تو ابو جہل کو شرارت سوجی. شرارت. اس نے کچھ لوگوں سے کہا, عقبہ بن ابی معیط تھا, کچھ اور لوگ تھے, کہنے لگا میں ابھی رستے سے گزرا ہوں تو وہاں کسی نے اونٹ ذبح کیا ہے. تو اونٹ کی اوجڑی, آپ نے اوجڑی دیکھی ہے نا, جانور کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی ہے, اس میں گندگی ہوتی. اونٹ کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی تھی. کہنے لگا وہاں اونٹ کی اوجڑی پڑی ہے, وہ دیکھو نبی پاک معاذ اللہ سجدے میں ہے, تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اونٹ کی اوجڑی اٹھاؤ حضور کی گردن پہ رکھ دو. تھوڑا سا مشکل سے جمعہ پڑھنا پڑ جائے نا, اور تھوڑا سا مشکل سے پڑھانا پڑ جائے, تو ہم دین کے بہت بڑے خدمت گزار بن جاتے ہیں. یہ دیکھو سجدے کتنی مشکل سے ہو رہے ہیں, یہ دیکھو سجدے کتنی مشکل سے ہو رہے ہیں, کتنی مشکل سے حضور کے سر انور پر اوجڑی رکھ دی. یہ وہ وقت ہے کہ نہ تو چچا ابو طالب ہیں جو پہنچ جاتے, نہ جناب ختیجہ ہیں جو بندوبست کرتی. تو کسی نے نہ جناب ختیجہ کے دروازے کے سامنے منہ کر کے کہا کہ محبوب کے گھر والوں حضور کے سر اقدس پر اوجڑی رکھ دی ہے کسی, اور حضور سر اقدس اٹھاتے ہیں تو تکلیف محسوس کرتے ہیں. جناب فاطمہ کہتی پہلا دیہڑا تھا جب میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے نہ تو اپنے بابا کے لیے نکلی. فرماتی پہلا دن تھا, میں حرم کعبہ میں پہنچی, حضور کو سجدے میں دیکھا تو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میں نے اوجڑی نیچے گرائی. حضور بولے کچھ نہیں, نہ میں نے کوئی بات کی. میں نے حضور کی انگلی کو تھاما اور میں کنویں پہ لے آئی. حضور بھی نہیں بولے. جناب سیدہ فرماتی میں بھی نہیں بولی. حضور بیٹھ گئے اور میں کنویں سے پانی نکالنے لگی. میں حضور کی زلفیں دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے, زلفیں دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے. پھر حضرت فاطمہ نے جب حضور کی زلفیں دھو لی تو ہاتھ اٹھائے, کہا اللہ جنہوں نے میرے بابا کو تکلیف دی ہے نا
ان کو برباد کر دے. میں رات روایت پڑھ رہا تھا مشکات سے تو میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ عجیب منظر ہے، یہ عجیب منظر ہے کہ جب طائف والے پتھر مارے اور نبی کریم علیہ السلام سے حضرت زید بن حارثہ کہ حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے، تو نبی پاک کہ نہیں زید میں نے نہیں ان کے لیے تباہی کی دعا کرنی، یہ نہیں ٹھیک ہوتے تو ہو سکتا ہے ان کی نسلیں ٹھیک ہو جائیں. اور جب احد میں وہ لوگ پتھر مار کے دانت شہید کر دیں، حضرت ابوبکر صدیق جیسی ٹھنڈی طبیعت کا آدمی عرض کرے حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے، تو حضور نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. حضور نے کبھی بھی کسی کے لیے دعائے ضرر نہ فرمائی. لیکن آج یہ عجیب منظر ہے، شاید یہ واحد وہ وقت ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا نے جب کہا نا کہ اے اللہ انہیں برباد کر دے، انہوں نے آج میرے والد کو تکلیف دی ہے، حضرت فاطمہ کی دعا سن کے تو حضور نے بھی ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ جیسے میری بیٹی کہتی ہے نا ویسے ہی کر دے، اللہ کر دے انہیں برباد. فاطمہ جیسے کہتی ہے ویسے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی کہ وہاں جہاں شدید تکلیف دی گئی وہاں حضور نے کسی کے لیے ایسی دعا، اور یہاں فرمایا اللہ جیسے فاطمہ کہتی ہے ویسے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ دعا بھی میں نے سنی، اور پھر میں نے ان سب لوگوں کو جن کے لیے جناب سیدہ نے دعا کی تھی ان سب کو پھر میں نے بدر میں کٹتے ہوئے بھی دیکھا، میں نے ان کی لاشوں پر گھوڑے چلتے ہوئے بھی دیکھے، پھر میں نے دیکھا کہ صحابہ انہیں گھسیٹ کر کنووں میں ڈال رہے تھے، میں غور سے دیکھ رہا تھا اور ان کے چہرے پہچان رہا تھا. تو مجھ سے کسی نے کہا عبداللہ تم کیا غور کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں غور کر رہا ہوں یہ وہی ہیں سارے جن کے لیے سیدہ فاطمہ نے دعا کی تھی کہ یہ برباد ہو جائے، یہ وہی ہے. میرے رسول کریم علیہ السلام کی ہر تکلیف کو جناب فاطمہ نے اپنی تکلیف سمجھا، ہر تکلیف کو. جب انسان کے دائیں بائیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اس کے دکھ بھی سمجھنے والے، سکھ سمجھنے والے لوگوں کی تعداد لمبی چوڑی ہوتی ہے. ہمارے زمانے میں ہمارے ہر آدمی کے ساتھ ذاتی مطالبات ہیں، ذاتی. تو جب تک وہ میرا مطالبہ پورا کرتا رہتا ہے میرا اس سے پیار رہتا ہے، اور جب وہ میری خواہشات پوری کرنی چھوڑ دیتا ہے پھر میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں رہتا. میرے عزیز حضرت فاطمہ الزہرا کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے میرے محبوب کا دکھوں میں ساتھ دیا. حضور کی تکلیف پر وہ تکلیف میں آتی، پریشان ہوتی. یہاں سے بات چلی 4-5 سال عمر مبارک تھی. حضرت فاطمہ کی کل عمر 29 سال ہوئی ہے. حضور کی عادت مبارکہ تھی جب سفر پہ تشریف لے جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے، واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے. مولا علی کہتے ہیں ایک دن میں نے عجیب نظارہ دیکھا، نبی کریم علیہ السلام سفر سے واپس آنے والے تھے. میں نے حضرت فاطمہ کو اطلاع دی کہ حضور آج پہنچ جائیں گے، تو انہوں نے گھر سارا صاف کیا، سجایا، سوارا، کھانا پکایا. لیکن فرماتی ہیں جیسے ہی حضور اندر داخل ہوئے نا گھر کے، جناب فاطمہ نے حضور کا چہرہ دیکھا تو ہاتھ پکڑ کے چومنے لگی، اور کہتے ہیں جب انہوں نے سر اٹھایا تو ان کا چہرہ سارا آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا. رسول کریم نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، بٹھا لیا، فرمایا فاطمہ بیٹے رونے والی تو بات کوئی نہیں تھی، کیوں رو پڑی ہو؟ تو عرض کرنے لگی محبوبہ میں بچپن سے دیکھ رہی ہوں محنت کرتے، جد و جہد کرتے، مشقت کرتے، یا رسول اللہ آج آپ آئے ہیں تو آپ کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار ہیں، حضور وجود تھکا ہوا ہے. یا رسول اللہ میں نے ساری زندگی آپ کو کام کرتے دیکھا ہے، مدینے والے حبیب مجھے بتا تو صحیح کام کب تک کرنا ہے؟ کو وقت آئے گا جب آپ کی کمر بھی بستر سے لگے، کو ٹائم آئے گا آپ گھر میں بیٹھیں من پسند غذائیں کھائیں. حضور کب تک یہ جد و جہد کرنی ہے، کب تک یہ کام ہوگا؟ جناب فاطمہ فرماتی حضور نے میرے آنسو پوچھے. مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے فاطمہ تیرے باپ کی ڈیوٹیاں بڑی زیادہ ہیں، جب تک دنیا کے آخری کونے تک دین نہیں پہنچ جاتا اور جب تک اینٹیں اور پتھر بھی میرے دین کا پیغام سن نہیں لیتے اتنی دیر تک تیرا باپ جد و جہد کرتا ہی رہے گا. یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ دین کا سفر، یہ دین کی جد و جہد، یہ دین کی تھکاوٹ. آپ اپنی مرضی نہیں کر پاتے، لوگ اپنی مرضی کے ساتھ جی نہیں پاتے جو اس رستے کے مسافر ہوتے ہیں، وہ دین کی پراپرٹی ہوتے ہیں، انہیں دین کے مطابق چلنا پڑتا ہے. تو جناب فاطمہ نے وہ سارے رنگ دیکھے رسول کریم
علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے. پھر یہ ساری کیفیت جب دیکھی نا کہ حضور اتنی محنت کرتے ہیں, تو پھر جناب فاطمہ کو میرے نبی کی امت سے پیار بڑا ہو گیا صلی اللہ ہو. سمجھیے گا اس بات کو, امت مسلمہ سے حضرت فاطمہ کو بڑا. امام حسن کہتے ہیں میری اماں سارے کام کرتی تھی گھر کے. اب تو شہزادے ہیں نا ہمارے بچے, کام اور بچی, یعنی بچی میکے سے واپس آتی ہے تو سب سے بڑا دکھڑا یہ سناتی ہے کہ وہ کام بڑا کراتے ہیں. یہی ہے نا دکھڑا, ہاں نہ تو کریں. سب سے بڑا دکھڑا کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا کراتے ہوں گے, ہال نہیں چلوا لیتے کہیں, یا کچھ چکی نہیں پسوا لیتے, پتہ نہیں کون سا ایسا کام ہے. اور میں, آپ ناراض نہ ہو جانا, میں بھی بیٹی کا باپ ہوں, میں بھی بہنوں کا بھائی ہوں, میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں, لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا, یہ بات نہیں ہے کوئی کرنے والی کہ سارے بچی کے ماں باپ جمع ہو کے پہنچ جاتے ہیں ہماری بچی جی کام بڑے کرتی ہے. مثلاً کیا کرتی ہے, کیا کرتی ہے وہ؟ آؤ میں بتاؤں میرے مصطفیٰ کی بیٹی کیا کرتی تھی. میں نے سینکڑوں دفعہ یہ بات کی ہے اور میرا دل کرتا ہے روزانہ کروں, پھر کرتا ہوں. دنیا میں کوئی اتنا غریب ہے جس کی بیٹی اتنا کام کرے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ ہے کوئی اتنا غریب تو اٹھ کے بتائے کہ میری بیٹی سسرال میں اتنا کام کرتی ہے کہ چھالے پڑ جاتے ہیں. میں دکھاتا ہوں, میرے رسول کی شہزادی کو چھالے پڑ جاتے. کچا مکان, جناب فاطمہ جناب فضا آپ کی لونڈی تھی, ان سے مٹی منگاتی اور گھر میں لیپا پوتی کرتی, پھر جھاڑو دیتی. امام حسن اور حسین کے درمیان پورے سال کا فرق نہیں, 11 مہینے کا فرق. دونوں بچوں کو سنبھالتی. جناب علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بوڑھی تھی. جناب فاطمہ وہ کھول کے نوکری کرتی کہ حضرت فاطمہ بول پڑتی, حضرت فاطمہ بنت اسد بول پڑتی. کہتی بیٹے فاطمہ میرا اتنا نہ خیال رکھا کر, تیرے اپنے بھی بچے ہیں. جناب فاطمہ فرماتی آپ صرف علی کی ماں تو نہیں نا, آپ میری بھی تو ماں ہے نا. یہاں بیبیاں فلسفہ بیان کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں جی کس حدیث میں آیا ہے ساس سسر کی خدمت فرض ہے؟ میں نے کہا کسی میں بھی نہیں آیا. ہم کیا کہہ رہے ہیں, کسی میں بھی نہیں آیا. لیکن یہ تو آیا ہے نا کہ شوہر راضی ہو تو اللہ راضی رہتا ہے. تو اگر شوہر ماں باپ کی خدمت سے راضی ہوتا ہے تو کرو خدمت, اس کو تو راضی کرنا ہے نا, اس پر تو توجہ دو. حضرت فاطمہ پھر چکی پیستی. چکی چکی یہ آسان جملہ نہیں, کہہ جاتے ہیں ہم, سن لیتے ہیں آپ. چکی پیس کر, جو پیس کر اس کا آٹا بنانا, پھر بچوں کے لیے کھانا پکانا. پھر ایک دن کہنے لگے علی آپ کی آمدن تھوڑی ہے, خرچے زیادہ, چرخا نہیں لا دیتے. فاطمہ کیا کرو گی؟ فرمایا تھوڑا سا سود بنا لیا کروں گی, تم بیچ آیا کرنا. چلو میں تھوڑا ہاتھ بٹاؤں گی. یہ ساری ڈیوٹیاں کر کے حضرت حسن فرماتے ہیں پھر عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی, پھر شانوں والے نبی کی شانوں والی بیٹی, پھر پاک محبوب کی پاک شہزادی, ساری ڈیوٹیاں کر کے رات کو مولا علی سے کہتی اگر آپ اجازت دیں تو اللہ کو راضی نہ کر لوں. حضرت علی فرماتے فاطمہ جیسے دل کرے. تو امام حسن کہتے ہیں پھر میری ماں مصلی بچھا لیتی, مصلی, اور پھر ساری رات وہ نماز پڑھتی, ساری رات. اور فرماتے ہیں جب سویرے ہاتھ اٹھاتی تو پہلی دعا یہ کرتی اے اللہ میرے رسول کی امت پہ رحم فرما, اے اللہ میرے رسول کی امت پہ رحم فرما. تو کہتے ہیں زمانے بیت گئے یہ دعا سنتے. تو ایک دن میں قریب گیا تو میں نے کہا امی حضور کوئی دعا میرے لیے بھی کر دیں, کوئی حسین کے لیے بھی کر دیں, کوئی زینب کے لیے بھی کر دیں. ساری دعائیں امت مصطفیٰ امت مصطفیٰ امت مصطفیٰ. کتنا بڑا جملہ ہے, کتنا بڑا. شیخ محقق نے لکھا ہے کتنا بڑا. جناب فاطمہ فرمانے لگی تیرے لیے بھی کرتی ہوں, حسین کے لیے بھی کرتی ہوں, زینب کے لیے بھی کرتی ہوں, سب کے لیے کرتی ہوں. پر بیٹا یاد رکھنا فاطمہ کی دعاؤں پر پہلا حق میرے رسول کی امت کا ہے. فاطمہ کی اصل میں بات بہت خوشی کی سنا دی میں نے آپ, لیکن آپ وہیں سست کے سست رہ گئے. یہ کسی عام آدمی کی دعا نہیں, پیر صاحب کی, درویش صاحب کی رٹی رٹائی دعا نہیں, یہ سیدہ فاطمہ کی دعا ہے. آپ کو اتنا بڑا خزانہ مل رہا ہے اور آپ سمجھے ہی نہیں بات کو. حضرت فاطمہ فرمانے لگی میری دعاؤں پر سب سے زیادہ حق میرے رسول کی امت کا ہے, تو میں یہ حق ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی, میں انہیں دعائیں ہمیشہ دیتی رہوں گی. حضرت فاطمہ بڑا پیار کرتی ہیں. امام حسن کہتے ہیں کہ ایک پورا دن گزر گیا, کھانے کو کچھ نہ ملا. اگلی شام آ گئی تو چند روٹیاں کھانے میں ملیں. جوں لائے حضرت علی, جناب فاطمہ نے پیس کے روٹی پکائی. فرماتی ہیں سب کو کھانا کھلا دیا تو اپنی روٹی آپ نے رکھ لی.
جب آپ کھانا کھانے لگی کھانے پر ہاتھ ہی رکھا تھا کہ دروازے پر کسی نے صدا دی تو کہتے ہیں بولنے والے کے لفظ بڑے عجیب تھے. جس نے صدا دی نا اس کے لفظ بڑے عجیب تھے. کہنے لگے اور رسول اللہ کی بیٹی میں 2 دن سے فاقے میں ہوں تو مجھے پتا ہے اس گھر سے روٹی ضرور ملے گی. جناب فاطمہ نے نہ کھانا اٹھایا. امام حسن کو کہنے لگی بیٹے دے آ. جناب حسن کہتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوئی. ہم سب کھانا کھا چکے تھے, مولا علی بھی کھا چکے تھے, صرف میری اماں نے نہیں کھایا تھا. ماں اور بیٹے کا پیار اور پھر حسن حسین اور سیدہ کا پیار. فرماتے میں نے کہا اماں جی آدھی دے دیتے ہیں, آدھی آپ کھا لیں, پورا دن گزر گیا آپ فاقے سے ہیں. تو کہتے ہیں حضرت فاطمہ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا, پھر میرا ماتھا چوما. کہنے لگی بیٹا تو نے اس کی آواز نہیں نہ سنی جس نے صدا لگائی. اس نے نہ تو علی سے بات کی نہ تیرے ساتھ بات کی, اس نے تو کہا رسول اللہ کی بیٹی. تم نے صدا نہیں نہ سنی, اس کے لفظ کیا ہے, اس نے تو میرے ساتھ بات کی. اور پھر فرمایا بیٹے میں 1 دن سے فاقے میں ہوں, وہ 2 دن سے فاقے میں, میرا 1 دن گزارا اور ہو جائے گا امت کے ساتھ. ایک دن نا ایک نبی پاک کی بارگاہ میں شخص آیا, اس نے کلمہ پڑھا. قبیلہ بنو سلیم سے اس کا تعلق تھا. نبی کریم علیہ السلام نے اس سے اس کی مالی حالت پوچھی تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلے میں 3000 لوگ ہیں اور سب سے غریب میں ہی ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مدد کرو بھائی. حضرت سعد بن عبادہ اٹھے تو انہوں نے نا اس کو کہا کہ میری اونٹنی باہر کھڑی ہے تو یہاں سے اٹھ کے چل, میں اونٹنی تجھے دیتا ہوں. مولا علی شیر خدا اسی وقت اٹھے اور آپ نے اپنے سر سے امامہ شریف اتارا. فرمایا میں نے کل ہی خریدا ہے, یہ میں تمہیں تحفے میں دیتا ہوں. حضور نے نا حضرت سلمان فارسی کی ڈیوٹی لگائی. فرمایا اسے سواری بھی مل گئی, کپڑے بھی مل گئے, اس کے کھانے کا بندوبست کر, پتہ کر کس گھر میں کھانا ہے تو لا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں گلی میں نکلا تو پہلی نظر میری سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ پڑی. میں نے دستک دی, سیدہ فاطمہ اندر سے بولی کون ہے؟ میں نے کہا میں غلام سلمان فارسی. جناب فاطمہ تزارا سے میں نے عرض کی ایک بندہ آیا ہے, کلمہ پڑھا ہے اور وہ کہتا ہے 3000 آدمی میرے قبیلے میں ہے اور سب سے غریب میں ہوں. تو اماں جی اس کو مولا علی نے امامہ دے دیا ہے اور حضرت صاحب بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی دے دی ہے. اب وہ حضرت فاطمہ فرما سکتی تھی کہ جب شیر خدا نے دے دیا ہے تو ہمارا تو حصہ پڑ گیا. تو فرمانے لگی بھئی میرے ساتھ کیا مطالبہ ہے بتاؤ جلدی کرو. کہا کھانا نہیں کھایا اس نے. تو آپ فرمانے لگی کھانا دیتے ہیں. حضرت سلمان فارسی کہنے لگے اماں جی کھانے میں کیا ہے؟ تو کہنے لگی کچھ بھی نہیں, 3 دن ہو گئے حسن حسین نے روٹی نہیں کھائی, پر بڑا کچھ ہے میں دیتی ہوں. کہتے میں سوچ میں پڑ گیا کہ انہوں نے 3 دن سے نہیں کھایا, پھر بھی بڑا کچھ ہے. پھر بھی ہم نے نا جو کھایا ہے اور باقی کا سالن فریج میں رکھا ہے, پرسوں والا بھی فریز ہوا پڑا ہے, شام کی سبزی آ گئی. کسی نے پوچھا حال کیا؟ کہتا سب سے غریب میں ہی ہوں, بڑا ماڑا بندہ ہوں, رو پڑیں گے پریشان. کہا بچوں نے 3 دن سے روٹی نہیں کھائی پر سلمان بڑا دیا ہے میرے اللہ نے, بڑا کچھ ہے. تو کہا اماں جی پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا تو ٹھہر نا میں بتاتی ہوں. کمبل پڑا تھا, بسترا سمجھ لیں, موٹا اوڑھنے کا, کھدر کا. حضرت فاطمہ جلدی سے لائیں. فرمانے لگے یہ پکڑو اور دیر نہ کرنا. یہ ہماری گلی کے کونے پہ نا 2-4 گھر چھوڑ کے تو ایک یہودی ہے, اس کا نام شمعون ہے. وہ اس طرح کی چیزیں گروی رکھ کے یا خرید کے نا تو پیسے بھی دے دیتا ہے, جوں بھی دے دیتا ہے, گندم بھی دے دیتا ہے, سرکہ اور کھجوریں بھی. اسے دے آ اور وہ جو سامان دینا وہ میرے پاس لا اور لا کے مجھے دے تاکہ میں جلدی سے اس آدمی کے لیے بندوبست کروں. پتہ نہیں بیچارہ کتنے دنوں کا بھوکا ہے, پتہ نہیں بیچارہ کتنے, اپنے بچوں نے 3 دن سے روٹی نہیں کھائی. لا نہ ذرا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے تھوڑا توقف کیا کہ میں آپ کا بستر لے جاؤں, یہ کمبل لے جاؤں. تو فرمانے لگی حکم ہے میرا, وہ جانا پڑے گا. جناب سلمان فارسی کہتے ہیں میں شمعون یہودی کے پاس گیا. میں نے کہا یہ کمبل لو, چاہے تو نگد پیسے دے دو, سامان خرید لیتے ہیں, اور چاہے تو اناج, جوں, سرکہ, کھجوریں جو تمہارے پاس ہے دے دو. وہ کہنے لگا یہ کس کا ہے؟ بڑا شاندار ہے, بڑا خوشبو والا ہے. تو کہا یہ مولا علی کے گھر سے آیا ہے, پاک بی بی نے دیا ہے کہ اس کو گروی رکھ لو اور مہمان کے لیے کچھ دے دو. کہا مہمان کون سا؟ کہنے لگے حضور کے پاس آ کے ایک شخص نے کلمہ پڑھا ہے اور وہ مسلمان ہوا ہے اور وہ غریب ہے, اس کو روٹی دینی ہے. تو وہ شمعون یہودی کہنے لگا میں بھی تو رات پڑھا کرتا تھا, تو آج ہی سویرے میں نے پڑھا ہے, آج ہی سویرے پڑھا ہے, ابھی پڑھا ہے. میں بڑی دیر سے حضور آئے تھے پر میری آنکھوں پہ پردہ ہی رہ گیا. مقدر سکندر کا دیکھو کہ پیاسے چلے جا رہے ہیں کنارے کنارے,
میں پیاسا ہی مرنے لگا تھا، آج ہی میں نے پڑھا ہے کہ جو آخری امت آئے گی نا، اس امت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہوں گے، ان کا کمال یہ ہوگا کہ وہ اپنا پیٹ پر پتھر باندھ کے دوسروں کی مدد کیا کریں گے۔ یہ میں نے آج ہی پڑھا ہے، اور ابھی تو نے مجھے اس کا نظارہ کرا دیا ہے۔ کہنے لگا یہ چادر بھی لے جا، جو بھی لے جا، سرکہ بھی لے جا، آٹا بھی لے جا، کھانا بھی لے جا، اور اس طرح کر کے میرے پاس سے نقد بھی لے جا، اور جناب فاطمہ سے کہنا یہ سارا کچھ رکھ لے، اور انہیں کہنا کہ مجھے پتا ہے آپ قبول نہیں کریں گی پر قبول کر لے، وہ آپ کا کمبل آیا ہے تو میرا دل نرم ہو گیا ہے، میں یہ قربانی بھی دیتا ہوں اور آپ کے باپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوتا ہوں۔ حضرت فضا کہتی ہیں، حضرت فضا بہت سے، اور جناب فاطمہ بڑی شفقت کرتی تھی ان کے ساتھ۔ جناب فضا کہتی ہیں ہمارے ساتھ ہی نا دو چار گھر چھوڑ کے ایک یہودی مسلمان ہوا تو اس کے رشتہ داروں نے رشتے توڑ دیے، ناطے توڑ دیے، سارا خاندان مسلمان ہو گیا، لوگوں نے ملنا گلنا چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں کہ اس کی بیوی فوت ہو گئی۔ علیہ السلام نے جب ان کو لے کے حضور داخل ہوئے تو جناب فاطمہ نے آنکھیں جھکا لی، پردہ کر لیا، تو حضور نے فرمایا بیٹی وہ تو نابینا ہے، تو عرض کرنے لگی حضور مجھے تو نظر آ رہا ہے نا۔ یعنی حضور نے جو ازواج کو کہا وہ بات کی، جناب فاطمہ کا جو انداز ہے وہ نرالا ہے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں جناب فاطمہ نے جواب دیا کہ بہترین عورت وہ جسے نہ کبھی غیر محرم دیکھا ہو اور نہ غیر محرم نے کبھی، وہ بی بی نے بھی کبھی غیر محرم بندہ نہ دیکھا ہو، دیکھا ہی نہ ہو اس نے۔ یہ پوائنٹ ذرا مشکل ہے، سمجھنے والا ہے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں وہاں سے گردن جھکائی اور بیچ آ کے بیٹھ گیا، بات ابھی جاری تھی۔ حضور نے فرمایا آتا ہے کسی کو جواب؟ تو کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کو حضور آتا ہے، تو حضور مسکرا پڑے، فرمایا چل بتا۔ میں نے عرض کی حضور بہترین عورت وہ ہے کہ نہ کبھی اسے غیر محرم نے دیکھا ہو نہ اس نے کبھی غیر محرم دیکھا ہو۔ تو حضرت علی کہتے ہیں شاباش مجھے ملنی چاہیے تھی نا۔ حضور مسکرا پڑے، کہنے لگے میں نے تو پہلے ہی کہا ہے فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں نے تو بڑا پہلے کہہ دیا ہے۔ تو کہتے ہیں صحابہ میری طرف دیکھنے لگے کہ یہ تو تعریف فاطمہ کی ہونے لگ گئی ہے۔ تو میں نے کہا کیا کریں، اس محبوب کو بتایا ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی پردہ رکھا ہی نہیں، سارے پردے کھول دیے۔ حضرت فاطمہ کے وصال کا وقت آیا، انتقال کا، تو حضرت اسماء بنت امیس کو بلایا اور بلا کے فرمانے لگی تو مجھے غسل دینا اور سوائے میرے شوہر مولا علی کے کسی اور سے مدد بھی نہ لینا۔ اور فرمانے لگی میں نے حبشہ کے بارے میں سنا ہے کہ وہاں جب بیویوں کا جنازہ اٹھتا تھا تو وہ لوگ چارپائی کے اوپر یوں کر کے اس طرح کر کے لکڑیاں لگاتے تھے، نیچے باندھ لیتے تھے اور لکڑی میں لچک ہو تو اوپر جا کے پھر اس کو باندھ دیتے تھے تو پردہ بن جاتا تھا۔ فرمایا میں نے علی کو بتا دیا ہے، تمہیں بھی بتا رہی ہوں، جنازہ میرا رات کو اٹھانا اور لکڑیاں لگا کے نا تو اوپر پردہ کر لینا، میرے وجود پر پڑی ہوئی چادر پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ رات کو جنازہ اٹھانا اور رات کو مجھے دفن کر دینا۔ مدینہ منورہ میں حضور کے وصال ظاہری کے 6 ماہ بعد جناب فاطمہ الزہرا کا جنازہ اٹھا تو مسجد نبوی شریف سے ایک شخص اپنی داڑھی آنسوؤں سے بھگوتا ہوا نکلا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کھڑا کر کے پوچھا کیوں نبی پاک کے چچا عباس روتے کیوں ہو؟ حضرت عباس کہنے لگے پہلے حضور گئے تھے، اب نبی پاک کی تصویر بھی چلی گئی۔ کیا ہوا؟ کہ جناب فاطمہ کا وصال ہوا۔ پھر سے ایک دفعہ مدینے میں رات آئی، پھر سے شام ہوئی، پھر سے جنازہ اٹھا۔ شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عباس نے، حضرت قسم الدین عباس نے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے تدفین سے فارغ ہوئے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت عباس نے جنازہ پڑھا اور ایک مستند روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جنازہ پڑھایا، اور جب جنازہ پڑھا کر کے باہر نکلے تو حضرت علی شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اتنے کالی روتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے صرف فاطمہ نہیں گئی، مصطفیٰ کریم کی امت کے لیے دعائیں کرنے والا ایک بڑا ہاتھ رخصت ہوا ہے، ایک بڑا ہاتھ۔ جناب فاطمہ الزہرا نے 29 سال کی عمر مبارک گزاری۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ موضوع بیان کیا تھا تو میں نے بات کر دی تھی، کیونکہ میں نے نہیں کی، وہ بات کسی اور کی ہے، کرنی بڑی ضروری ہے۔ علامہ اقبال کہنے لگے، اسرار بے خودی میں لکھنے لگے کہ فاطمہ جو تو نے کیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اقبال کہنے لگے فاطمہ جب تجھے دیکھتا ہوں نا تڑپ اٹھتا ہوں،
کہنے لگے اے فاطمہ میرے رسول کریم نے نا میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیریں باندھ دی ہیں، اگر مجھے شریعت منع نہ کرتی، حضور پابند نہ کرتے تو میں کعبے کا طواف نہ کرتا، تیری قبر کا طواف کرتا۔ فاطمہ تو نے 29 سال میں وہ انقلاب برپا کیا، امت پر وہ رحمت کی۔ علی کے گھر کی ہیں عزت، علی سے سنتے ہیں، نبی کے گھر کی ہیں عزت، نبی سے سنتے ہیں۔ وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ۔ کبھی آپ اگلا فقرہ سنیں نے تو بریلی کے امام نے حد کر دی، فرمانے لگے جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جان احمد کہتے ہیں نبی پاک کی جو جان ہے وہ سیدہ فاطمہ ہے، اور صرف جان نہیں، یہ وہ والی حضور کی جان ہے جس سے نبی پاک سکون حاصل کرتے ہیں، راحت حاصل کرتے ہیں۔ جان احمد کی راحت پہ، اور اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک کی جان کو سکون حضرت فاطمہ کی وجہ سے ملتا۔ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضرت حسنین کریمین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ عورتوں کی طرح انہیں حیض نفاس نہیں آتا تھا، اللہ نے پاک پیدا فرمایا، اور مولا علی تو پہلے ہی پاک ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ جو بچے ہوئے نا، یہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے۔ یہ بریلی کے امام کی محبت ہے سیدہ فاطمہ سے اور حسنین کریمین سے۔ کیا انداز ہے، کہنے لگے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ اس ریاض، پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے لوگ اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں، اہل بیت کی شان سننی ہے تو بریلی کے امام سے سنو۔ اس ریاض نجابت پہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ صرف پاک نہیں، پاکیزگی کا پورا باغ ہے، پورا، یعنی ان کی چھاؤں بھی پاک ہے، ان کا سایہ بھی، ان کا پھل بھی، ان کی ٹہنیاں بھی، بولے تو صحیح یار، ان کی ٹہنیاں بھی، ان کی زمین بھی۔ اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ۔ اے اللہ رمضان کا جمعہ ہے، بڑے سارے لوگ موجود ہیں، ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اے عرش و فرش کے مالک، پاک رسول کی پاک بیٹی کا صدقہ امت کی ہر بیٹی پہ رحم فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود، اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود، اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود۔ حضرت حسن حسین کے کردار پر درود، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ زینب کی بارگاہ میں، بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و
وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين